السلام علیکم، ناولس لائبریری میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی ناول پہلی نظر کی محبت پر بیس ناول ہے، اور ہیرو بہت محبت کرتا ہیروئن سے، اور ہیروئن جو ہے تو وہ غصہ کرتی ہے ہیرو کا۔ پھر بعد میں وہ کس طرح سے ہیرو کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے وہ ہم لوگ ریڈ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ اور ہماری ہیروئن بہت ضدی ہے اور بہت پُر اعتماد بھی ہے، اور غصے کی تیز بھی ہے، تو اس کی وجہ سے اسے کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو آگے ناول ریڈ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ مجھے شروع میں تو یہ ناول ریڈ کر رہی تھی تو بور ہو رہا تھا، لیکن جب آگے ناول ریڈ کی ہوں تو اچھا لگا ہے، کچھ نیا پڑھنے کو ملا ہے ناول میں۔ امید کرتی ہوں کہ میری طرح آپ لوگوں کو بھی ناول ضرور پسند آئے گی۔ میرے کہنے پر ایک بار آپ لوگ ناول ضرور ریڈ کیجیے، ٹھیک ہے؟ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ سورج نے گزشتہ کئی دنوں سے گہرے سرمئی بادلوں میں خود کو چھپا رکھا تھا۔ درجہ حرارت نقطۂ انجماد پر پہنچ چکا تھا۔ سفید برف کی موٹی تہوں کو تا حد نظر تک دیکھا جا سکتا تھا۔ برف پوش پہاڑوں پر موسم کے تیور خطرناک سے خطرناک حد تک بگڑتے جا رہے تھے۔ برفانی ہواؤں کے ساتھ برف کے طوفانوں نے پہاڑوں کو گھیر رکھا تھا۔ ایسے میں کھڑکی کے بند بھاری شیشوں سے لگا بیٹھا تھا آمن تند و تیز برفشاری کی قیامت خیزیوں کو نہ صرف دیکھ سکتا تھا بلکہ مضبوط لکڑیوں سے بنے اس چھوٹے سے گھر کی دیواروں اور چھت سے ٹکراتی طوفانی ہواؤں کا ہولناک شور بھی سن رہا تھا، مگر اس سب کے درمیان اس کی سماعتیں مکمل توجہ کے ساتھ اپنے استاد، اپنے محسن نروان کی سنجیدہ اور شفیق آواز کو بھی سن رہے تھے۔ انجام کار دنیا کو اس کے سامنے زیر ہونا پڑتا ہے، جس نے غصے پر نرمی سے اور برائی پر اچھائی سے غلبہ حاصل کر لیا۔ نفرت کو ہرگز ہی نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا، نفرت کو صرف اور صرف محبت سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اپنے سامنے ٹیبل پر پھیلے بھاری موٹے کپڑے پر کینچی چلاتا نروان بولتا جا رہا تھا۔ محبت اور نفرت، اچھائی اور برائی، غم اور خوشی، یہ سب انسان کی زندگی اور موت کے درمیان بکھری بنیادی رنگ ہے۔ یہ رنگ کائنات کا حصہ ہے جو انسان کو فطرت سے جوڑ کر رکھتے ہیں۔ لیکن فطرت کیا ہے؟ بغور سنتا امن بول اٹھا تھا، میرے بیٹے، فطرت دن اور رات کے خاموش بہاؤ، موسم اور آسمانوں کے عظیم چکر اور بدلاؤ کا نام ہے، جس کی مثال افلاکی رد و بدل میں یہاں تک کہ ایک ستارے میں بھی ملتی ہے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ فطرت کائنات کا راستہ ہے، فطرت میں ہر چیز اپنے روٹ پر پہنچ کر واپس اپنے ماخذ کی جانب لوٹتی ہے۔ یہ الٹا بہاؤ ابدی قانون ہے۔ اگر ہم امن و سکون کی زندگی گزارنا چاہتے تو اس ابدی اور منطقی قانون سے مطابقت کا حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی کچھ باتیں میرے لیے سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سوال پر سوال کرنے کے باوجود اس کے ہچکچاتے لہجے پر مشفق اور پروقار سے نروان نے ذرا مسکرا کر اس کے شرمندہ تاثرات کو دیکھا۔ آمن، تم تقریباً 18 یا 19 سال کے عقل مند لڑکے ہو، اب یہ سادہ باتیں نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ نروان کے پرشفقت لہجے پر مزید ٹھم کر کھڑکی سے باہر نظر دوڑانے لگا۔ برف کی چنگھاڑتی دھند میں رات کی تاریکی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آپ کہتے ہیں طوفان موسم کا غصہ ہوتا، مگر کیا یہ ضروری ہے کہ موسم کو جب غصہ آئے تو ساتھ طوفان بھی لائے؟ آمن کے سوال کو سنتے نروان نے کپڑے کو جھٹک کر واپس ٹیبل پر پھیلایا اور کینچی سنبھال لی۔ طوفان کی ہبت اور تباہ کاریوں کو ایک طرف رکھ کر اگر اس کی افادیت کو تلاش کیا جائے تو یہ عظیم بے وقوفی جیسی بے حسی والی بات ہوگی، مگر پھر بھی یہ سچ ہے کہ طوفان کوڑا کرکٹ صاف کرنے اور بڑی ہوئی غیر ضروری چیزوں کو کاٹ پھینکنے آتا ہے۔ طوفان اس وقت آتا ہے جب بہت سی چیزیں مرنے کے لیے تیار ہو۔ تراشے ہوئے کپڑے کی تہہ بناتا نروان نرم لہجے میں بول رہا تھا، پھر تو میں کئی بار مر چکا ہوں اور کئی مرتبہ نیا جنم بھی لے چکا ہوں، کیونکہ نور ماں کا غصہ کسی طوفان سے کم تو نہیں ہوتا۔ سرت اور روانی سے بولتا نروان کو چونکا گیا۔ کیا اس نے پھر تم پر غصہ کیا؟ ہاتھ اٹھایا تم پر؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ لیکن وہ بالکل خاموش ہو چکی ہے، ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے چھائی ہوتی ہے۔ شاید اس کی شکایت آپ سے کر کے میں نے اسے مزید اپنی نفرت مبتلا کر ڈالا ہے۔ آمن کے لہجے میں تشویش اور اضطراب تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تم نے صرف اس گھر سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے، اپنا فرض نبھایا۔ نورما کو اپنی غلطی کا احساس ہے، اس لیے خاموش ہے۔ جب اس کی شرمندگی کم ہوگی تو پھر یقیناً تمہاری شامت آ جائے گی، تم بے فکر رہو۔ آخری بات نروان نے مسکراتے ہوئے کی، جبکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ نورما جیسی مغرور، خود پرست اور اکھڑ مزاج لڑکی اپنی غلطی مان کر شرمندہ ہو جائے، یہ تو قیامت تک شاید ممکن نہیں۔ کام مکمل ہو چکا ہے، چلو تہہ خانے میں چلتے، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح جلدی بیدار بھی ہونا ہے۔ آدھا دن برف
साफ करने में ही गुजर जाएगा। नरवान के थके थके लहजे पर ताबदारी से बैटरी से चलने वाली लाइट उठाकर नरवान के पीछे चल पड़ा। नरवान की तकलीद में तहखाने की सीढ़ियाँ उतरते उसने रुककर तहखाने के चौकोर मजबूत दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर दिया। 3 अफराद के हिसाब से जगह काफ़ी कशादा थी। आतिशदान में भड़कती आग ने माहौल को काफ़ी गर्म और पुरसकून कर रखा था। एक जानिब छोटी सी बोसीदा टेबल पर कुछ खाने पीने का सामान, इमरजेंसी लाइट और कुछ अद्वियात रखी थी, जबकि दूसरी जानिब हफ्ते भर की लकड़ियों का ढेर बंधा पड़ा था। आतिशदान की एक जानिब नूरमा अपनी फर्शी बिस्तर पर दुबकी हुई थी, जबकि आतिशदान के दूसरी जानिब लगा बिस्तर आमन के लिए मुख्तस था। नरवान उन दोनों के पैरों की सिमत सो जाता था। पहाड़ों पर जब ना रुकने वाली बर्फ़ के तूफानों का सिलसिला शुरू होता तो घरों में तहखाने जैसी महफूज जगह को ही तरजीह दी जाती थी। नरवान एक दर्जी था जो भारी गर्म कपड़े के मलबूसात तैयार करने का माहिर था। ऐसे ख़राब मौसम में जब सब अपने घरों में कैद हो जाते, दुकान खोलना नामुमकिन हो जाता, तो नरवान कपड़ों की सिलाई का काम घर में ही मुकम्मल करता। हालांकि नूरमा को चिढ़ थी उसके काम से। छोटे से घर में बिखेड़ा फैल जाता, मगर वो ये भी तो जानती थी कि जिंदा रहने के लिए काम भी तो ज़रूरी है। अपने बिस्तर में घुसकर आमन ने सर से ऊनी टोपी और हाथों से दस्ताने उतार कर सिरहाने रखे और नाक तक कंबल खींच लिया। आतिशदान में सुलगती चटकती लकड़ियों की आवाज़ों के दरमियान नरवान की आवाज़ उभरी थी। नूरमा, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं? आज तुम वक्त से पहले यहाँ आ गई। मैं ठीक हूँ डैडी। नूरमा ने चेहरे से कंबल हटाकर बाप को देखा। बस यूं ही जल्दी सोने आ गई। आपका काम मुकम्मल हो गया? हाँ, तकरीबन। चलो तुम सो जाओ। नरवान की ताकीद पर उसने आंखें मूंद ली। उसका रुख आमन के जानिब था, जो अब तक की नखियों से सही देख रहा था। आतिशदान की सुलगती आग की सुर्ख और नारंगी रोशनी में उसका चेहरा पूरी ताबनाकी से दहक रहा था। नक्श रूह को खींच लेने की हद तक हसीन। आमन को लगता था हर रात उसकी लंबी घनी पलकों तले हसीन बिखरे ख्वाब सर के बल खींचते चले आते हो। आज भी उसकी सया आंखों में जगमगाते सितारे क़याम करके भूल गए थे छुपना। आमन की नज़रें उसके रुखसार पर ठहर गई। आग के बदले रंग उसके रुखसारों को हसीन तर बना रहे थे। उसके तराशे शगरफी लब गुलाब की पंखड़ियों से भी ज़्यादा खुश रंग थे। लाख कोशिश के बावजूद जब जब मौका मिलता, अमन चोर नज़रों से तकने से खुद को रोक ना पाता। दिल में एहसास नदावत भी जागता था कि कहीं वो नरवान के एतमाद को ठेस पहुंचाने का मर्तकिब ना हो जाए, मगर जाने कब और कैसे हुआ कि दिल को समझाना और आंखों पर पहरे लगाना उसके लिए नामुमकिन हो गया। ये जानते हुए कि वो इस परियों जैसे हुस्न वाली नाजुक दोशीदा के लिए काबिल नफ़रत और बेजार कुन है, लेकिन फिर भी दिन रात अपनी इज्जत नफ्स को उसके पैरों तले कुचलता देख कर भी दिल को उस पर परस्तिश से रोक नहीं पाता था। बिना पल के झपके उसके चेहरे को तकता हुए एकदम इस लम्हे छिटक कर सहम सा गया। जब नूरमा ने अचानक आंखें खोली, रुकी सांस के साथ उसकी आंखों में अपने लिए नफरत, हिकारत और इंतकाम की भड़कती आग को देखता रह गया। जबकि नूरमा रुख फेरती एक झटके से करवट बदल गई। भारी दिल के साथ ठंडी आग भरता हुआ तकिए पर बिखरे उसके सया रेशमी बालों को देखने लगा। यहाँ दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं था जिसके बाल और आंखें सया हों। वो यकीनन किसी और ही दुनिया से ताल्लुक़ रखती थी, इसीलिए तो वो अपने बाप के सिवा किसी को खातिर में नहीं लाती थी। और जहाँ से गुजरती उसकी सया जुल्फ़ों और सितारा आंखों के लोग गिरविदा हो जाते। फिर वो कैसे ना उसके सया शहर में गिरफ्तार होता जो पहले ही उसके हुस्न के आगे घुटने टेक चुका था। एक दिन जब वो नरवान के साथ दरिया पर मछली का शिकार करने गया तो नरवान खुद ही नूरमा के सया बालों और आंखों के राज को का पता दे दिया। नूरमा की माँ दूर किसी शहर से पहाड़ों पर सियाहत करने पहुंची। नरवान की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वापस ना जा सकी, मगर हम वक्त बर्फ़ के तूफ़ानों में घिरे पहाड़ों पर इस सख्त कठिन ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत के नाम पर गुजारना उसके लिए मुश्किल से मुश्किल तर हो गया। और फिर एक दिन वो 3 साल की नूरमा को मुकम्मल तौर पर नरवान के हवाले करती हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लौट गई। मैं उसको बहुत समझाया था कि वो और मैं 2 मुख्तलिफ दुनिया के इंसान हैं। वो एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। रेशम वो कम ख्वाब के बिस्तर से निकल कर पहाड़ों की सख्ती चुभती नाहमवार ज़मीन पर चलना उसकी मोहब्बत झेल सकती है, मगर आसाइशों का आदि उसके वजूद नहीं। मैंने उसे सख्ती से कह दिया था कि मैं अगर पहाड़ों से दूर हुआ तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। वो अगर यहाँ रुकी तो पहाड़ों की सख्ती उसे ख़त्म कर देगी। इसके लिए जगह बर्फ़ का जहन्नुम बन जाएगी, मगर वो ना मानी। मुझे उसकी ज़िद के आगे हथियार डालने पड़े, लेकिन फिर वही हुआ जो फितरत के खिलाफ जाने पर होता है। वो बहुत रोई थी, बहुत मन्नतें की उसने मेरी, मगर मैं जानता था कि अगर मैं उसके साथ चला जाऊँ तो फिर हमारा ताल्लुक़ ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकेगा। अज़ियत का अरसा तवील करने से बेहतर था कि इस अज़ियत की वजह को ही ख़त्म कर दे जाता। एक दूसरे को ख़त्म करने से बेहतर था कि मैं
اس سے اپنا تعلق ہی ختم کر دیتا۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، اس لیے اسے جانے سے نہیں روکا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتی تھی، اس لیے نورما کو ساتھ نہیں لے گئی۔ وہ جانتی تھی اگر نورما بھی مجھ سے جدا ہو گئی تو میں ایک دن بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ میں اس کا احسان مند ہوں۔ اس نے میری محبت پر بیٹی کی محبت کو فوقیت نہیں دی۔ اس کے جانے کے بعد ہر رات میں مر جاتا ہوں، مگر ہر طلوع ہوتا دن مجھے اس یقین اور اس احساس کے ساتھ زندہ کر دیتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں ایک انسان ہے جس کے دل میں میری محبت کا راج ہے۔ نروان دل کے لہجے میں اسے اپنے دل کا حال بتا رہا تھا اور وہ سن بیٹھا اپنے محسن کو اپنی محبوب بیوی کے لیے آنسو بہاتا دیکھ رہا تھا۔ گہری خاموشی میں نروان کی کھانسی نے اسے چونکا دیا۔ گہری سانس بھر کر آمن نے ایک آخری نگاہ کوئی دور تکیے پر بکھری سیاہ زلفوں کو دیکھا۔ کئی بار اس کا دل چاہتا کہ چپکے سے ان زلفوں کو چھو کر ان کی نرمی کو، ان کی خوشبو کو اپنی انگلیوں میں ہمیشہ کے لیے جذب کر لے، مگر نہ اس میں تاب تھی نہ ہمت۔ آنکھیں بند کر اس نے سر تک کمبل تان لیا۔ تاریکی میں اب وہ بلا خوف و خطر نورما کے خوبصورت چہرے کو دل بھر کے دیکھ سکتا تھا۔ بحر منجمد شمالی کی ساحلی پٹی پر دور تک پھیلے دنیا کے سرد ترین برفانی جزیروں میں سے ایک جزیرے پر جنم لینے کے بعد جب اس نے ہوش سنبھالا تو اپنے قریب صرف ایک بوڑھے دادا کو ہی دیکھا۔ اس برفانی جزیرے میں سورج سال میں ایک بار ہی اپنا جلوہ دکھاتا تھا، ورنہ تو ہر سمت برف کی سرزمین پر گہرا دھند اور نیم تاریکی ہموقت غالب رہتی۔ یہاں زندگی بھی برف کے عظیم تودوں کی طرح منجمد، سخت ترین اور سرد ترین تھی۔ جزیرت پر آباد دیگر لوگوں کی طرح وہ بھی غربت، افلاس اور غذا کی کمی کا عادی تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ کھر دماغ اور غصیلی فطرت کے دادا کو کسی سے بھی زیادہ بات کرنا پسند نہیں تھا۔ کچھ عقل و فہم سے روشناس ہونے کے بعد آمن کو واحد مشغلہ اپنے جزیرے پر وقتاً فوقتاً آنے والے سیاحوں کو تلاش کرنا اور ان کے دل میں جگہ بنا کر باہر کی دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھا۔ اور ان سیاحوں کی باتیں سن سن کر وہ اس دنیا کے تصور کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا، جہاں ہر دن سورج طلوع ہوتا تھا، اس کی حرارت سے فصلیں تیار ہوتی تھی، پھول کھلتے تھے، جہاں برف نہیں بلکہ سرسبز گھاس ہر سمت تھی، لہلہاتے درختوں کے جھنڈ تھے اور پھولوں سے جھکی ان کی شاخیں۔ وہ جانتا تھا کہ برف کے جس دوزخ میں اس نے جنم لیا ہے، اس سے بہت دور زندگی کی حرارت سے بھرپور دنیا میں خوشحال، خوش لباس انسان رہتے ہیں جو بہت مہذب اور تعلیم یافتہ ہے۔ آمن کو معلوم نہیں تھا کہ مہذب اور تعلیم یافتہ ہونا کیا ہوتا ہے، بس یہ جانتا تھا کہ یہ جو بھی ہے بہت اچھا ہی ہوگا۔ برف کی دھند کے پار بہت دور سورج کی تیز روشنی میں سرسبز شاداب زمین پر سب کچھ اس کی نظر میں بہت اچھا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اڑ کر اس دنیا میں چلا جاتا، مگر یہ اتنا آسان نہ تھا۔ اس کے جزیرے تک کبھی کبھی پہنچنے والے سیاحوں کی زبانی سے پتہ چلتا رہتا کہ یہاں تک زندہ پہنچنا ہی ایک کٹھن مرحلہ تھا، اور یہ کہ وہ سب کتنی صعوبتیں اٹھا کر، زندگی داؤں پر لگا کر اپنے جنون کی خاطر ان برفانی جزیروں تک آتے ہیں۔ سیاحوں سے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ باہر کی دنیا کے کچھ لوگوں نے ان جزیروں کو دریافت، اور یہ کوئی بہت سال پرانی بات بھی نہیں۔ شعور آنے کے بعد کبھی کبھی وہ خدا سے شکوہ کرتا کہ یہ اسے دنیا کے کسی کونے میں پھینک دیا گیا ہے، جہاں سے نکلنے کا سامان کرنا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ اسے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں پر حیرت ہوتی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی اچھی زندگی کا خواہاں نہیں تھا۔ اسے لگتا کہ سب لوگ ٹھٹرتی، مشقت انگیز زندگی گزار کر بس مر جانے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ وہ اپنے سے زیادہ ان سب کی حالت پر کڑتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ موقع ملتے ہی ان جزیروں سے دور نکل جائے گا، اس دنیا کی تلاش میں، جہاں پہنچ کر اگر وہ مر بھی جاتا تو اسے کوئی غم نہ ہوتا۔ موقع اسے بہت جلد مل گیا۔ وہ 17 سال کا ہوا تو ایک دن دادا نے چپ چاپ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ آمن کے لیے یہاں کے رکے رہنے کا اب کوئی جواز نہ تھا۔ وہ نوجوان تھا، جوش اور جذبہ اس کے پاس تھا۔ خدا کی ساری زمین انسانوں کے لیے تھی، وہ بھی ایک انسان تھا اور اپنا حق استعمال کرنا چاہتا تھا۔ سو اس نے خاموشی سے رخت سفر باندھ لیا، برف کے ٹیلوں پہاڑوں پر رستہ بناتا اور جان فشانی سے آگے بڑھتا رہا۔ مسلسل آگے بڑھتے رہنا آسان نہ تھا، مگر وہ طوفانوں کو جھیلتا بڑھتا ہی رہا۔ دن پر دن گزرتے رہے، اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ وہ ہر صعوبت کو برداشت کرتا، مگر اتنے دن گزرنے کے باوجود اسے کہیں کسی انسانی آبادی کے آثار تک نہ دکھائی دیے۔ برف کا صحرا اسے نگلنے کو تیار تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہار سکتا تھا۔ وہ تن تنہا برف کو پچھاڑتا چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ باقی رہا، نہ پینے کے لیے۔ وہ برف کو پگھلا کر اپنا حلق تر کرتا اور چلتا رہتا، مگر توانائی حاصل کرنے کے لیے اسے غذا کی ضرورت تھی۔ اونچی نیچی برفانی ڈھلانوں پر ان ڈھال اور شکستہ
پا چلتا رہتا، نہ دن کا اندازہ ہو پاتا اور نہ رات کا۔ وہ جانے دن کا پہر تھا یا رات کا، جب برف کی تہہ میں چھپی چٹانوں پر اسے نشیب میں پانی کی جھلک نظر آئی۔ ایک توانائی سے اسے اپنے نیم مردہ وجود میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ پورے ہوش آواز میں جانے کب تک اونچائی سے مودی چٹانوں میں گھری اس بڑی سی جھیل کو دیکھتا خود کو یقین دلاتا رہا کہ اس کا وہم نہیں۔ اس میں اب ایک قدم بھی چلنے کی ہمت نہ رہی تھی، مگر جھیل کے نیل کو پانی کی سطح نے مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ برف پر چلتا ہوا نیچے پہنچا ہی تھا کہ اوپر کہیں سے آتی کسی انسان کی آواز نے اسے جکڑ لیا۔ وہ جھیل کو بھی فراموش کرتا سر اٹھائے بے تابی سے اس انسان کو تلاش کرنے لگا۔ کسی انسان کو دیکھنے اور اس کی آواز کو سننے کے لیے اس کے کان ترس گئے تھے۔ ایک دم چٹان کی اونچائی پر اسے ایک شخص دکھائی دیا۔ نورما، نورما تم کہاں ہو؟ وہ شخص جانے کسے پکار رہا تھا۔ امن گرتا پڑتا آگے بڑھا تھا تاکہ اس شخص کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ اس میں اتنی طاقت ہی نہ رہی تھی کہ وہ چیخ کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا۔ ایک غنیمت ہوا کہ وہ شخص خود ہی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے اپنی طرف دوڑتے آتے دیکھ کر امن کو یک گنا سکون میسر ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ زندہ رہے گا۔ بالآخر برف کی عفریت کو اس نے شکست دے ڈالی تھی۔ اس کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ جب نروان اس کے نحیف و نزار لاغر وجود کو اپنے بازوں میں سنبھالے اپنے چھوٹے سے گھر تک لایا تھا جو جھیل سے بہت قریب تھا، نروان نے اس کی دیکھ بھال اور تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ نروان کی شفقت اور اچھی غذا نے اسے چند دنوں میں ہی صحت یاب کر دیا۔ وہ جان کر بہت خوش ہوا تھا کہ برف پوش پہاڑوں میں بسے اس قصبے میں سورج بھی نکلتا ہے، یہاں برف بھی پگھلتی ہے، جس کے بعد سرسبز زمین، پھول، درخت بھی برف کی چادر کو ہٹا کر آنکھوں کو تراوٹ بخشتے ہیں۔ نروان اس کی محبت اور حوصلے کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ امن کی جستجو، کوشش اور عزم نے ہی اسے یہاں تک پہنچایا تھا۔ نروان نے اسے پھر کہیں جانے بھی نہ دیا۔ امن زندگی میں پہلی بار اتنے مہربان اور محبت سے معمور صاحبان تلے آیا تھا۔ نروان سے اس کی محبت اور عقیدت نے اسے خود بھی کہیں جانے نہ دیا۔ کہیں اور نہ جانے کی وجہ نورما کی حسین صورت بھی تھی۔ نروان کی طرح نورما نے ہرگز بھی اپنا عیش اس کا سواگت نہیں کیا تھا۔ امن کے سامنے بھی اس نے اپنے باپ سے امن کے اپنے گھر میں رہنے پر بحث و مباحثہ کیا، مگر نروان نے بعد میں جانے کس طرح اسے سمجھا کر راضی کر لیا تھا۔ نورما نے اعتراض کرنا چھوڑ دیا، مگر اس کی آنکھوں میں امن کے لیے نفرت، بیزاری اور حقارت خود امن سے بھی چھپی نہیں تھی۔ نورما کو یہ مرنجان برنج سا لاغر ہڈیوں کا پنجر نما لڑکا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اور اپنے باپ کا جھکاؤ امن کی طرف دیکھ کر وہ اور جھنڈلا جاتی۔ جو محبت وہ اب تک سمیٹ رہی تھی، امن اس میں مخل ہوتا، اس میں حصہ دار بن گیا تھا۔ نورما کی انا کو یہ گوارا نہ تھا۔ اپنے قیامت خیز حسن سے وہ پوری طرح واقف تھی۔ سو زام اور گھمنڈ بھی خوب فراوانی سے تھا۔ اس کی فطرت میں پاپ کی وجہ سے وہ امن کو برداشت کرنے پر مجبور تھی، مگر اپنے رویے سے وہ امن کو سمجھا چکی تھی کہ اس کی نظر میں امن کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے بھی برتر ہے۔ اس پر چیخنے چلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ امن کو اپنی سہیلیوں کے سامنے بے عزت کرنا نورما کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس کی سہیلیوں کی آمد پر امن کی کوشش ہوتی کہ ان سب کی نظروں سے چھپا رہے، مگر نورما کسی نہ کسی کام کے بہانے اسے سامنے بلا لیتی اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر خوب اس کی بدصورتی اور کمزور لاغر ہاتھ پیروں کا مذاق اڑاتی۔ امن جب تک برداشت کر سکتا تھا اس نے کیا، مگر جب ذلت اسے سنبھالنی مشکل ہو گئی تو مجبوراً نروان سے اس نے گھر جانے کی اجازت مانگ لی۔ نروان کی نظروں سے سب کچھ چھپا نہیں تھا۔ جب امن نے اس سے گھر چھوڑ کر جانے کی اجازت مانگی تو اسے وجہ خود بخود سمجھ آ گئی۔ امن کے سامنے اس نے نورما کو حد میں رہنے اور امن کے ساتھ اپنا سلوک ٹھیک کرنے کی تاکید کی۔ نورما کو باپ کے سامنے اپنی غلطی ماننی پڑی تھی، مگر اس نے نہ اپنی روش بدلنی تھی اور نہ ہی بدلی۔ نورما سے ہٹ کر باقی سب یہاں بہت اچھا تھا۔ یہاں سورج تھا، زندگی کی رونق تھی، اس کے ہم عمر کئی لوگ تھے۔ دھیرے دھیرے وہ سب سے گھلتا ملتا چلا گیا۔ گھر میں نورما اسے اپنے ساتھ مختلف کاموں میں مصروف رکھتی۔ کوئی غلطی ہو جاتی تو امن کو اس کی چنگاڑی اور مغالطات برداشت کرنا پڑتی۔ غصے میں تو وہ نروان کی بھی نہیں سنتی تھی۔ نروان کی غیر موجودگی میں امن کو نورما کی مار بھی برداشت کرنی پڑتی۔ امن نے اس کی شکایت پھر کبھی نروان سے نہیں کی۔ نروان اپنی بیٹی سے بہت محبت رکھتا تھا، وہ اس کے ساتھ سختی برت ہی نہیں سکتا تھا، مگر اس نے امن سے وعدہ لے رکھا تھا کہ وہ کبھی نورما کے سلوک سے دل برداشتہ ہو کر گھر چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ امن ہر صورت اپنے وعدے کی پاسداری رکھنا چاہتا تھا۔ جو محبت اور شفقت نروان نے اسے دی، اس کے بعد وہ سب کچھ برداشت کر جانے کی ہمت رکھتا تھا۔ گھر کے کاموں میں امن اور نروان دونوں ہی نورما کی مدد کرتے تھے۔
فراغت کے بعد نروان آمن کو ساتھ لے کر قصبے میں اپنی دکان پر جاتا۔ آمن بغور اس کے کام کو دیکھتا۔ اس کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے نروان نے اسے اپنا کام سکھانا شروع کر دیا۔ قصبے کے کچھ اچھے لڑکوں سے اس کی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ اکثر وہ نروان کی اجازت سے دوستوں کے ساتھ گھومنے جنگل میں چھوٹے چھوٹے شکار کے لیے جاتا تھا۔ جس دن سورج پوری آب و تاب سے نکلتا اس دن آمن کی خوشی دیکھنے لائق ہوتی۔ سارا دن وہ دھوپ میں رہنا پسند کرتا۔ دکان سے وقت مقرر پر سودا سلف گھر پر نورما کے حوالے کر کے آنا آمن کی ذمہ داری تھی۔ صبح دکان کے نکلتے ہوئے نروان گھر کو باہر سے اچھی طرح مقفل کرنا نہیں بھولتا۔ نورما اس معمول کی عادی تھی، مگر آمن کے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ نورما کو ان کی واپسی تک گھر کے اندر قید رہنا پڑتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اسے بہت سے معاملات سمجھ آتے گئے جو مہذب دنیا کی طرز زندگی کا خاصا ہوتے۔ اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت، ان کا خیال رکھنا مردوں کے اولین فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ مہذب مرد ہر عورت کی عزت کرتا ہے، اسے احترام دیتا ہے اور کبھی اسے تکلیف پہنچانے کا باعث نہیں بنتا، اور جو ان باتوں پر عمل نہیں کرتا وہ برا ہوتا ہے، اسے کوئی پسند نہیں کرتا۔ امن کو بھی سمجھ آ گیا تھا کہ نورما گھر میں تنہا ہوتی ہے۔ گھر اچھی طرح باہر سے بند ہوگا تو نورما کی طرف سے بھی کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ پہاڑوں پر یوں بھی دوسرے گھر کافی فاصلے پر تھے اور نورما کی حفاظت کے معاملے میں نروان بہت حساس بھی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ نورما ہر وقت گھر میں ہی رہتی تھی۔ شام سے پہلے جب وہ دونوں گھر واپس آتے تو نورما باہر جانے کے لیے آزاد ہوتی۔ اکثر وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھیل کی طرف ہی وقت گزارتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ قصبے میں جہاں کہیں بھی جاتی، نروان کی ہدایت پر امن اس کے ارد گرد ہی کہیں ہوتا۔ ایسے میں اگر وہ نورما کی نظروں میں آ جاتا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ باپ سے وہ الگ خفا ہو جاتی تھی۔ نورما، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں؟ اس میں کیا برائی ہے کہ گھر کے باہر بھی امن تمہارا خیال رکھے؟ اگر تمہارا اپنا کوئی بھائی ہوتا تو کیا وہ اس طرح تمہارا خیال نہیں رکھتا؟ مگر وہ میرا بھائی ہے نا، آپ کا بیٹا۔ آپ نے زبردستی اسے سر پر مسلط کر دیا ہے، جانتے ہوئے بھی کہ مجھے اسے شدید نفرت ہے۔ اسے کسی چیز کی تمیز نہیں، اسے ڈھنگ سے پانی تک پینا نہیں آتا۔ اس کی وجہ سے مجھے اپنی سہیلیوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ میں اور اسے برداشت نہیں کر سکتی، مجھے گھن آتی ہے اس سے۔ نورما کی چیختی آواز پر دوسرے کمرے میں موجود آمن پتھر کی طرح ساکت و جامد ہو گیا۔ آمن کے لیے دوبارہ ایسا مت کہنا نورما، مجھے اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ تم مجھے بھی اس کی نظروں میں نہ گراؤ۔ نروان کی غصیلی آواز پر خاموشی چھا گئی۔ ساکت بیٹھے آمن کے اندر کچھ بہت بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ جانے کتنا وقت یوں ہی گزر گیا۔ قدموں کی آہٹ پر آمن نے سر اٹھایا۔ سامنے نورما ہی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر تشویش مگر پیشانی پر بل پڑے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ ڈیڈی مجھ سے ناراض ہو کر باہر جا بیٹھے ہیں، وہ کھانا کھانے بھی اندر نہیں آ رہے۔ میں ان کو منانے کی کوشش میں ناکام ہو گئی ہوں۔ اب تم جا کر انہیں راضی کرو، تم تو چہیتے ہو ان کے، تمہاری بات تو ماننی پڑے گی ان کو۔ مدد بھی تلخی سے مانگتی تھی۔ امن خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گیا جہاں نروان کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹنے میں مگن تھا۔ آپ میری وجہ سے اسے ناراض نہ ہوا کرے، مجھے اس کی کوئی بات بری نہیں لگتی، لیکن مجھے لگتی ہے اس کی ہر وہ بات جو تمہارے لیے ہی نہیں میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے۔ میں نے اسے دوسروں کو اپنی زبان سے تکلیف دینا نہیں سکھایا۔ نروان کا لہجہ بہت مضطرب تھا۔ وہ غصے میں غلط کہہ جاتی ہے، اسے معاف کر دے۔ میں نے بھی اسے معاف کر دیا، اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے۔ کیا واقعی؟ نروان کے بے یقین لہجے پر مسکرا کر اس بات میں سہلاتے اس نے اپنے جھوٹ کی تصدیق کی تھی۔ ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان ناراضگی ختم کرنے کے لیے وہ ایسے کئی جھوٹ بول سکتا تھا، اور نورما اس سے کوئی امید رکھے اور وہ اس امید پر پورا نہ اترے، یہ وہ کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ اس کی خوشی کے لیے اپنا خون بھی اسے معاف کر سکتا تھا۔ وہ ایک چمکتا ہوا دن تھا۔ پہاڑوں پر برف پگھل رہی تھی، ہر سمت سورج کی نرم کرنیں بکھری ہوئی تھی۔ معمول کی طرح اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے وہ اشیاء خورد نوش کا سامان اٹھائے گھر کے سمت رواں دواں تھا۔ ناہموار پتھریلی چڑھائی کے دوران اس کی نظریں ارد گرد بکھرے سبزے اور جنگلی پھولوں کی بہتات پر دوڑ رہی تھی۔ ان کے رنگ آنکھوں میں جذب کرتا اور روح تک سرشار ہو رہا تھا، مگر یہ سرشاری اس وقت تک غائب ہو گئی جب دور سے ہی اس کی نگاہ گھر کی کھڑکی کے پاس کسی لڑکے تک پہنچی۔ سامان کی ٹوکری سنبھالے دوڑتا ہوا وہاں تک پہنچا، مگر چند قدم کے فاصلے پر ہی زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ اس لڑکے کو پہچانتا تھا، یہ نریمان تھا، قصبے کا آوارہ اور اوباش لڑکوں کا سرگنا۔ نروان نے اسے سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ وہ نریمان اور اس جیسے دوسرے لڑکوں سے دور رہے، اور اب اس نریمان کو دیکھ رہا تھا۔ آہنی سلاخوں کے درمیان سے اس نے کھڑکی سے لگی بیٹھی نورما کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھے تھے۔ یقیناً اس نے زبردستی نورما کے ہاتھ نہیں پکڑے ہوئے تھے۔ دوسری جانب نورما استحضائیہ نظروں سے آمن کو دیکھتی طنزیہ مسکرائی۔ پیاری نورما، یہ کاج کا الو تو آج وقت سے پہلے آدم کا ہے، اب کیا کروں اس کا؟ حکم کرو۔ نورما سے مخاطب ہو کر نریمان مضحکہ خیز نظروں سے آمن کا لال بھبکا ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔
نہیں، یہ الو نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی پالتو وفادار جانور نہیں تھا، اس لیے ڈیڈی نے اسے ہمارے گھر رکھ لیا۔ یہ ہمارے ٹکڑوں پر یہاں پل رہا ہے، فکر نہ کرو، یہ ہم پر نہیں بھونکتا۔ نورما کے تصدیق آمیز لہجے پر وہ بھی نریمان کے سامنے آمن کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئی، مگر اس کے تیور دیکھ کر لگتا ہے یہ صرف بھوکے کا ہی نہیں بلکہ کاٹے کا بھی۔ مجھے اس کے گلے میں پٹا ڈالنا ہوگا۔ نریمان کو کھنکھوار نظروں سے آمن کو گھورتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی ہے، یہ بیچارہ تو میرے ایک تھپڑ کی بھی مار نہیں، تمہاری تو یہ پھونک بھی برداشت نہ کر سکے گا۔ نورما طنزیہ انداز میں آمن کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی، تمہیں کسی مشکل سے بچانے کے لیے اس کا منہ تو بند کرنا پڑے گا مجھے۔ ذرا دیکھو، ایسے گھور رہا ہے جیسے نگل جائے گا ہم دونوں کو۔ نریمان آستینے چڑھاتا امن کی طرف بڑھا۔ نریمان ایک اونچے قد کاٹ اور مضبوط جسامت کا لڑکا تھا۔ اس کے ایک ہی گھونسے میں امن چاروں شانے چت ہو جاتا۔ کوئی حیرت انگیز بات نہ تھی۔ پے در پہ ٹھوکروں سے زیادہ اذیت کا باعث نورما کی مسحکہ اڑاتی ہنسی تھی۔ کھڑکی سے لگی ہوئی یہ منظر دیکھتی بہت لطف اٹھا رہی تھی۔ ذلت اور اذیت سے امن کی آنکھیں دھندلا رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی جب نریمان نے لاتوں اور مکوں کی بوچھاڑ سے ہاتھ روک کر اسے گریبان سے پکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اپنی زبان بند رکھنا، ورنہ تمہارا چین سے یہاں جینا دو بھر کر دوں گا۔ اتنا ماروں گا کہ پانی بھی نہ مانگ سکو گے۔ اب دفع ہو جاؤ۔ دھمکا کر نریمان نے اسے پرے ہٹایا۔ بگڑے توازن اور ادموئی حالت میں دور تک پتھریلی زمین پر لڑکتا چلا گیا۔ نورما کے ہنسنے کی آوازوں نے اس کی تکلیف دہ کراہوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ ذلت اور اذیت کی جس انتہا پر وہ پہنچا تھا، اس میں نہ اسے نریمان کی دھمکیاں یاد رہی تھی اور نہ ہی نورما کی کوئی پرواہ۔ اسے اپنی بزدلی، کمزور وجود، ڈر خوف سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے قصبے کی طرف جاتے ہوئے وہ اپنے کمزور ناکارہ وجود کو کسی کھائی میں دھکیل دینا چاہتا تھا، مگر اس کی موت نریمان کا راستہ صاف کر دیتی۔ نورما اپنے باپ کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہتی اور وہ کسی طور اپنے محسن کو اس اذیت اور ذلت کا شکار نہیں ہونے دے سکتا تھا جیسے وہ جھیل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سارے معاملے سے آگاہ ہونے کے بعد نروان نے کس طرح نورما سے باز پرس کی۔ بس یہ تھا کہ امن کی حالت اور اس کے انکشاف پر نروان شدید غم و غصے میں دکان سے نکل کر گھر کی جانب گیا۔ واپسی پر بھی وہ اشتعال میں تھا۔ اتنے اشتعال میں امن نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا نروان کے ساتھ۔ اسے زندگی کے اسرار و رموز کو سمجھتے ہوئے، رہنمائی حاصل کرتے ہوئے، اس نے نروان کو ہمیشہ سب کے ساتھ نرم گفتار، شفیق اور مہربان پایا تھا۔ اس دن نروان نے فوری طور پر نریمان کے باپ کو دکان پر بلا کر سختی سے ہدایت کی کہ وہ اپنے بیٹے کو امن اور نورما سے دور رکھنے کی تاکید کرے۔ بات صرف یہی ختم نہیں ہوئی۔ پہلی فرصت میں نروان نے اپنے گھر کے ارد گرد خاردار تاروں کی باڑ باندھنے کا انتظام کر لیا تھا۔ اسی سلسلے میں امن تندہی سے باہر کدال تھامے کھدائی کر رہا تھا جب اس کی نگاہ کھڑکی میں موجود نورما پر پڑی۔ کھنکھوار نگاہوں سے امن کو گھورتی وہ جیسے انگاروں پر کھڑی تھی۔ تم اور ڈیڈی میرے محبوب سے جدا کرنے کے لیے کتنی ہی باڑیں لگا لو، مگر وہ میرے ایک ہی اشارے پر ساری حدیں توڑ کر مجھ تک پہنچنے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہے۔ بزدل چوہے، کھودو اور گہری کھودو زمین۔ نورما کے نفرت انگیز کچا چبا جانے والے انداز پر وہ چپ چاپ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ بس یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ اب نریمان کے غلیظ ہاتھ نورما تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ آتش دان میں لکڑیاں ڈال کر اچھی طرح آگ سلگانے مگن تھا جب چھوٹے سے کچن میں نروان نے اسے مخاطب کیا، امن، میں کھانا تیار کر چکا ہوں، تم ذرا جھیل تک جا کر میرے جل پری کو بلا لاؤ، پھر ساتھ کھانا کھائیں گے۔ نروان کے مصروف لہجے سے اس کے اچھے موڈ کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ جب وہ بہت خوش ہوتا تھا تو اپنی بیٹی کو جل پری کہتا۔ یہ تو امن بھی جانتا تھا کہ جھیل پر جائے بغیر نورما نہیں رہ سکتی تھی۔ خاردار تاروں کی مضبوط باڑ میں نصب آہنی دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ تیز بارشوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ سردی بلا کی تھی۔ دن میں سورج کی آنکھ مچولی طبیعت پر خوشگوار اثرات مرتب کرتی تھی تو رات کا حسن بھی خیرہ کن رہنے لگا تھا۔ جھیل کا رخ کرتا وہ آسمان پر نظریں دوڑا رہا تھا۔ چاند پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگ کرتے ستاروں کے جھرمٹوں میں دمک رہا تھا۔ یخ بستہ چاندنی رات کی ازلی تاریکی کو ماند کر رہی تھی۔ ڈھلان سے نیچے جاتے وہ اسے بخوبی دیکھ سکتا تھا، جو وسیع جھیل کے چمکتے نیلگوں پانی کے قریب ہی اپنی حشر سامانی کے ساتھ موجود تھی۔ کنارے پر وہ کروٹ لیے سر کی جانب بھیگی سرد گھاس پر پھیلے بازو پر چہرہ ٹکائے پانی میں اٹکتے مدھم ہلکروں کو تکتی جانے کی سوچ میں گم تھی۔ سفید سلک کی فراک میں ملبوس وہ آسمان سے برستی چاندنی کا حصہ ہی لگ رہی تھی۔ وہ تو جھیل کے نیلے پانیوں کا بھی حصہ دکھائی دیتی تھی۔ جھیل کا حسن اس کے وجود سے ہی مکمل ہوتا تھا۔ وہ جل پری ہی تو تھی۔ جھیل کی لہروں کا حسن اور چاندنی راتوں کا سیر اس کے ہی جلوے انداز کا محتاج تھا۔ امن نے چاہا تھا کہ وہ یوں ہی اسے بے حس و حرکت محض استراحت تکتا رہے،
رات ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے، وقت کی رفتار اس خوابناک لمحے میں ساکت ہو کر آگے بڑھنا بھول جائے، مگر نورما سے جڑی کچھ اور خواہشوں کی طرح اس کی یہ خواہش بھی پوری نہ ہو سکی تھی۔ یہ اس کی پرحدت نگاہوں کا ہی اثر تھا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اتنے بے شمار دن گزارنے کے بعد آمن کے لیے یہ ناممکن ہوتا جا رہا تھا، اس کی خاموشی اور چھائے سکوت کو برداشت کرنا۔ شاید اسے اپنی سہیلیوں سے خبر مل چکی تھی کہ نریمان کے باپ نے اسے دور کسی شہر بھی بھیج دیا تھا۔ نورما کی خاموشیوں کی وجہ نارسائی اور دکھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے پیچھے سر جھکائے چلتے ہوئے سوچ رہا تھا، نورما وہ تمہارے قابل نہیں تھا، تم اس کے لیے رنجیدہ رہنا چھوڑ دو۔ جانے کیسے وہ جرأت کرتا ہوا اسے مخاطب کر گیا، جبکہ نورما رک کر اس کی طرف پلٹی۔ اس کے تیور بڑے دن بعد آمن کو بگڑے دکھائی دیے تھے۔ تم کسی کے بارے میں اپنی رائے نہ دو، کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو۔ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نریمان کے پیروں تک کی خاک بھی نہیں سمجھے۔ وہ بھڑکتے لہجے میں گرائی تھی، نریمان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو میرے قابل ہو۔ اس کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، وجاہت ہے، مجھ جیسی حسین، یکتا اور اعلیٰ لڑکی کے قابل ہے۔ وہ میرے لیے واپس آئے گا، مجھے اپنے ساتھ شہر لے جائے گا، مجھے تو محلوں میں اس کے ساتھ شاہانہ زندگی بسر کرنی ہے۔ نورما تم جیسے کیڑے مکوڑوں کے درمیان جینے کے لیے نہیں پیدا ہوئی تھی۔ گردن اکڑاتے، حقارت زدہ نگاہوں سے اسے گھورتی، تفاخر سے بولتی جا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں اپنے لیے غرور تھا، تفاخر تھا، اپنے حسن و جمال کا تکبر تھا، اور نریمان کے لیے یقین، اعتبار۔ وہ سن کھڑا اس کے سامنے خود کو بہت چھوٹا سا بونا محسوس کر رہا تھا، اور نورما وہ تو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ اس رات نروان کے ایک دیرینہ دوست کی آمد ہو گئی۔ نروان کھانا ختم کر کے دوست کے ساتھ دوسرے کمرے میں شطرنج کھیلنے بیٹھ گیا۔ ایسا اکثر ہوتا تھا۔ آمن اور نورما دونوں ہی نروان کے اس پسندیدہ مشغلے سے واقف تھے۔ آمن کچن میں نروان اور اس کے دوست کے لیے قہوہ تیار کر رہا تھا، نورما ٹیبل سے کھانے کے خالی برتن سمیٹ رہی تھی۔ ساتھ والے کمرے سے ابھرتی باتوں کی آوازیں بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ نروان تم بہت خوش قسمت ہو، آمن کی صورت میں خدا نے تمہیں ایک فرمانبردار، سعادت مند بیٹا دے دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں نورما کی شادی کے لیے کسی اور جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ نورما کا ہاتھ آمن کے ہاتھ دے کر تم مطمئن بھی رہو گے، اور ساری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی پھلتے پھولتے رہیں گے وہ دونوں۔ نروان کا دوست اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، مگر نورما کو پتنگے لگ گئے۔ غصے سے بل کھا کر آمن کی طرف اس نے دیکھا، مگر وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ گرم قہوے کے پیالے اٹھائے وہ کسی بھی جانب دیکھے بغیر کچن سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ غصے میں کھولتی نورما پلیٹیں ٹیبل پر واپس پٹک کر کھڑکی میں آ بیٹھی۔ یہ پاگل بوڑھا یہاں آ کر جانے کون کون سی پٹیاں ڈیڈی کو پڑھاتا ہے، اور یہ آمن، اسے تو میں بخشوں گی نہیں۔ اس کی اوقات تک نہیں کہ یہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، مگر ڈیڈی کی وجہ سے۔ غصے سے اس کی دماغ کی رگیں دکھنے لگی تھی۔ نروان اپنے دوست کو الوداع کہہ کر واپس آیا تو نورما بالکل تیار کھڑی تھی۔ اس کے سامنے آتش دان کے قریب بیٹھے آمن کچھ خوفزدہ نظروں سے بگڑے تیوروں کے ساتھ تن کر کھڑی نورما کو دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈی مجھے میری ماں کا پتہ بتائیں، میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اس کے سخت اور کھردرے لہجے سے اس کے مطالبے نے نروان کو سناٹے میں گھیر لیا۔ مجھے اس طرح مت دیکھے، میں کوئی انہونی بات نہیں کہتی، مجھے حق ہے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا۔ نروان کے گنگ کیفیت پر وہ دھیمے مگر بھڑکتے لہجے میں بولی، تمہیں کیا ہوا ہے نورما؟ تم اچانک اس طرح کیوں اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس جانے کا مطالبہ کر رہی ہو؟ اس سے پہلے تک میں نے کبھی اپنی ماں کا نام تک آپ کے سامنے اس لیے نہیں لیا کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچے، کہیں آپ کو تشویش نہ ہو کہ آپ کی محبت میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ میں نے ہمیشہ پہلے آپ کو رکھا، ہر چیز، ہر خواہش پر میں نے آپ کو فوقیت دی، کیونکہ یہ صرف آپ سے میری محبت ہی نہیں، میرا فرض بھی تھا۔ کبھی آپ کو میری وجہ سے مایوس دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر اب سب کچھ بدل گیا ہے، بدل چکا ہے، یہاں تک کہ آپ بھی۔ نہیں میری بیٹی، ایسا نہیں ہے۔ نورما کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو نروان کو تڑپا گئے۔ نہیں رہی میں آپ کی بیٹی۔ نورما کی اونچی کربناک آواز نے آمن کے دل کو مٹھی میں جکڑا۔ لرزتے قدموں سے اپنی جگہ سے اٹھتا وہ ساکت نظروں سے نورما کے حسین چہرے پر پھسلتے موتیوں کو دیکھتا رہ گیا کہ اس نے آج سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ نورما رونا نہیں جانتی تھی، وہ تو صرف رلانا جانتی تھی۔ نورما کو صرف غصہ کرنا آتا یا ہنسنا آتا تھا۔ غصہ کر کے ہنس ہنس کے دوسروں کو رلانا اسے خوب آتا تھا، مگر آج آپ کو صرف اپنے بیٹے سے محبت ہے۔ یہ ہے آپ کا بیٹا۔ شدید غصے میں آمن کی طرف اشارہ کرتی وہ چیخ اٹھی تھی۔ اس نے آ کر آپ کی محبتوں اور شفقتوں کے رخ بدل دیے۔ اس نے آ کر آپ کو احساس دلایا کہ بیٹی سے زیادہ بیٹے کی اہمیت ہوتی ہے۔ بیٹا تو سہارا ہوتا ہے، رازدار ہوتا ہے، غم گسار ہوتا ہے، بازو ہوتا ہے۔ بیٹی تو گھر میں پڑی ایک ناکارہ شے ہوتی ہے، جو میری طرح اپنی بد کرداری سے باپ کا سر جھکا سکتی ہے، اس کا اعتبار بھروسہ خود سے ختم کر ڈالتی ہے۔
ऐसा मत कहो नूरमा, तुमने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अपनी बेटी पर है। नरवान तड़प कर उसके सिम पड़ा, मगर वो हाथ के इशारे से उसे रोकती पीछे हट गई। किसी की बातों में आकर आपने अपनी बेटी को आहनी पिंजरे में कैद कर डाला है। ये कैसा भरोसा है? 3 साल बहुत होते हैं। अब मुझे बेवकूफ़ ना बनाइए। आप ये कबूल क्यों नहीं कर लेते कि आपको ज़्यादा मोहब्बत आमन से है? अब आप मेरे बगैर तो रह सकते हैं, मगर आमन के बगैर नहीं। अपने आंसू रुखसारों से झटकती वो एकदम सुन खड़ी आमन की तरफ पलटी। तुमने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया है। उनके दिल में, इस घर में जो मेरी जगह थी वहां तुम काबिज हो चुके हो। अब और बचा ही क्या है मेरे पास छीन जाने के लिए? डैडी को अब मेरी नहीं, सिर्फ तुम्हारी समझ आती है। उनको बताओ, उनको समझाओ कि मैं अब मजीद तुम जैसे हकीर फकीर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मुझे मेरी माँ के पास जाने दे। इस घर में या तो अब तुम रहोगे या मैं। इनसे कहो कि अभी और इसी वक्त मुझे अपना फैसला सुना दे। मुश्तैल बुलंद आवाज में उस पर भड़कती वो कमरे से निकल गई। आमन का चेहरा लुट्ठे की माने सफेद था, जबकि नरवान के चेहरे पर तारीक साए लहरा रहे थे। साथ वाले कमरे से उभरती नुरमा की सिसकियों ने यकीनन उसे दोहरी तकलीफ मुब्तला कर दिया था। आमन बमुश्किल अपने कदमों को खींचता नरवान के सिमट पड़ा। मैं अब और इसे अपनी वजह से अजियत में नहीं देख सकता, और ना ही इसे आपसे दूर होता देख सकता। मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा, सर झुकाए लरसते लहजे में बोला, और फिर नरवान के सामने से हटकर घर से बाहर निकल गया। उसकी पुश्त को देखते नरवान की आंखों में गहरी सोच थी, जैसे वो किसी हतमी फैसले पर पहुंच रहा हो। बाहर बर्फीली ठंड में यख बस्ता आहनी तार को मुट्ठी में जकड़ता वो इस अजियत को कम करने में नाकाम ही रहा, जो दिल में ठाठे मार रही थी। नूरमा के आंसुओं ने नरवान को ही नहीं, उसे भी मुकम्मल तोड़ दिया था। जो काम नूरमा की नफरत ना कर सकी, उसके आंसू कर गए थे। आहनी तार आमन की हथेलियों में उतरते जा रहे थे, मगर ये अजियत किसी तौर पर दिल की अजियत पर हावी नहीं हो पा रहे थे। अकब से उभरते कदमों की चाप सुनते उसने सरहद से चेहरे पर बहते गर्म सयाल को साफ कर लिया था। वो सिर्फ तुम्हारी जिद में हट धर्मी पर उतर आई है, ये जानते हुए कि वो मेरी औलाद है। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। नरवान के शिकस्ता लहजे में बहुत कुछ ऐसा था जो आमन को बहुत कुछ समझा गया। आप उसे और खुद को मजीद मुश्किल में मत डालें। यहाँ रुककर आपसे दूर हो जाने से बेहतर है कि मैं यहाँ से दूर जाकर आपके करीब रहूं। नरवान की जानिब देखे बगैर भारी लहजे में बोला। नरवान चंद लम्हों तक रात की गहरी स्याही माइल नील को रोशनी में उसके झुके सर को देखता रहा, और फिर गहरी सांस भरकर उसके शाने पर हाथ रख दिया। शायद उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। आमन की झुकी आंखें डबडबा उठी, मगर वो कमाल जब्त को मुजाहरा कर रहा था। कुछ पर्दा रात ने रख लिया था। उसके तारीक रात के दामन में तमाम अजियतें आहें छुप जाती है, मगर आज पहली बार अपने शाने पर धरा नरवान का हाथ उसे टूटने से नहीं रोक पा रहा था। इससे पहले कि वो मुकम्मल मायूस हो जाता, एकदम नरवान की गंभीर आवाज़ उसके समाज से टकराई। आमन, जिस दुनिया में तुम आ चुके हो यकीनन ये तुम्हारे तस्वुरात से ज़्यादा हसीन है, मगर तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा दुश्वार है। यहाँ हर कदम पर तुम्हारे हौसले पस्त किए जाएंगे, मगर कभी हिम्मत ना हारना। आगे बढ़ना कितना ही कठिन क्यों ना हो, मगर कभी खुद से मायूस ना होना। हर चीज़ वक्त आने पर अपनी जिद बन जाती है। खैर शर में तब्दील हो जाता है, शर खैर में बदल जाता है। जिंदगी मौत और मौत जिंदगी बन जाती है। नफरत मोहब्बत पर गालिब आ जाती है। कभी मोहब्बत नफरत पर। अजदाद एक ही सिक्के के दो रुख है। तुम्हें इन अजदाद का सामना करना होगा, मुकाबला करना होगा, तभी तुम इस दुनिया में अपने कदम जमा सकते हो, कामयाब हो सकते हो, ताकतवर बन सकते हो। तुम्हें आगे बढ़ना है, मेहनत से, मुकाबले से। तुम्हें ताकतवर और कामयाब बनना है। नरवान एक पल को खामोश हुआ था। अमन ने सर उठाकर उसे देखा था। मैंने जो फैसला किया है वो नूरमा की वजह से नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह, तुम्हारे लिए किया है। वो तो बस बहाना बन गई है। मुझे ये फैसला कभी ना कभी तो करना ही था। नूरमा जानती है कि मैं कभी उसे उसकी माँ के पास जाने से नहीं रोकूंगा। मैं मर तो सकता हूँ, मगर उस पर जबर नहीं कर सकता। उसने फैसला मुझ पर छोड़ा था, जो मैं कर चुका हूँ। वो अपनी माँ के पास नहीं जाएगी। उसके पास किसे जाना है ये मैं नूरमा को बताना नहीं चाहता। धुंध में डूबी सुबह के नमूदार होती नरवान जाने कहाँ निकल गया था। बंद आंखों से आमन को बस उसके कदमों की आहट से अंदाजा हुआ था कि वो घर से जा चुका है। शायद वो उसे अलविदा कहने की हिम्मत नहीं रखता था। आमन को पता था कि उसी की तरह नरवान भी सारी रात जागता रहा है। पुरसुकून नींद सिर्फ नूरमा के हिस्से में आई थी। जाने नरवान ने उससे क्या कहा था कि शांत और मुतमईन हो गई थी। जलती आंखों के साथ उसने चमड़े का थैला उठाया और साथ वाले कमरे में दाखिल हो गया। पहली निगाह उस पर ही पड़ी जिसे वो कभी अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। कुर्सी की पुष्ट पर सर टिकाए वो बहुत पुरसुकून बैठी खुली खिड़की से बर्फ के टेलों से भी आगे बर्फ पोश पहाड़ों को देख रही थी, जिनके टेढ़े तिरछे रास्ते लकीरों की तरह दिखाई दे रहे थे। आहट पर वो बस एक पल के लिए मुतवज्जो हुई। अगले ही पल वो बेसारी से निगाह फेरती खिड़की से बाहर देखने लगी थी। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हो, मगर ये आखिरी बार है।
اب تو میں جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ باپ کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کر کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اولاد بھی وہ جو تم جیسی ہو، جس نے اپنی ہر خواہش اپنے باپ کی محبت کو فوقیت دی ہے۔ اس کی دھیمی آواز پر نورما ناگواری سے کچھ کہتے کہتے جانے کیا سوچ کر رہ گئی۔ شاید رات بھر کی خاموش گریہ وزاری سے آمن کی سرخ سوجی آنکھوں نے اسے چند لمحے مزید برداشت کرنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے یہاں رکنا نہیں تھا، آگے بڑھنا تھا، مگر ایک پل کو رک کر آمن نے نظر اٹھا کر اس کی خود پر مرکوز خوابناک آنکھوں میں دیکھا۔ میں جاتے جاتے تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں، یہ موقع دوبارہ کبھی مجھے نہیں مل پائے گا۔ میں دوبارہ کبھی تمہارے سامنے آ کر تمہیں اذیت دینا بھی نہیں چاہتا۔ میرے یہاں رک جانے کی ہزاروں وجوہات ہیں، مگر کوئی وجہ تم سے زیادہ طاقتور نہیں تھی۔ تم نے جو زنجیریں میرے پیروں میں باندھی ہے، میں مرتے دم تک بھی ان سے آزاد نہیں ہو سکوں گا۔ سپاٹ نظروں سے نورما اسے دیکھ رہی تھی، جو نم آنکھوں سے اسے دیکھتا لرزتے لہجے میں بول رہا تھا، میں نے سوچا اب اور آگے کس دنیا کی تلاش میں جاؤں؟ دنیا تو بس یہی ہے، کیونکہ یہاں تم ہو نورما۔ مجھے تمہاری نفرت سے بھی محبت ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تم روح بن کر مجھ میں اتر گئی۔ میرے لیے ممکن ہی نہیں تمہیں خود سے الگ کرنا۔ یہ صرف موت ہی جو تمہیں مجھ سے الگ کر سکتی ہے۔ ہم بہتی ندی کے ایک ہی پانی میں دو بار اپنا ہاتھ ڈبو نہیں سکتے۔ بالکل اسی طرح جو محبت تم سے ہو چکی ہے، وہ اب دوبارہ کبھی کسی سے نہیں ہو سکے گی۔ شدت ضبط سے لرزتے لہجے میں بولتے آمن کی جھکی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار پھسلتے جا رہے تھے۔ اس کے اذیت سے ٹٹکتے تاثرات دیکھتی اور اس کے اعترافات سنتی نورما کی آنکھوں میں چند لمحوں کے لیے تحیر ٹھہر گیا تھا۔ شاید اسے آمن سے اتنی دلیری کی امید نہیں تھی۔ میں قبول کر چکا ہوں کہ میں واقعی اس قابل نہیں کہ تم مجھ سے اتنی انسیت تو رکھتی جو گھر کے پالتو جانور سے بھی ہو جاتی ہے۔ نظر اٹھا کر آمن نے اس کے بے تاثر چہرے کی جانب دیکھا۔ میری تم سے التجا ہے کہ تم مجھے جاتے ہوئے اس وقت تک دیکھتی رہو جب تک میں تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جاؤں۔ تمہاری نگاہوں کے حصار میں خود کو محسوس کرتا ہوا جاؤں گا تو قدم لڑکھڑائیں گے نہیں۔ دھیمی آواز میں بولتا وہ بہت آس اور امید سے اسے دیکھ رہا تھا، جو پتھر کا بت بنی بے نیاز بیٹھی تھی۔ آمن کے آخری التجا کا جواب اس نے یوں دیا کہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑکی کے پٹ بند کر دیے۔ آمن کا چہرہ زندگی سے عاری اور زرد ہو گیا۔ کہنے سننے کو اب کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ سسکتے دل اور زخمی نگاہوں سے نورما کو دیکھتا وہ دہلیز پار کر گیا۔ اپنے عقب میں خود ہی دروازہ بند کر کے شاید خود کو سمجھا رہا تھا کہ اب واپسی کے تمام دروازے جو نورما کی سمت کھلتے تھے وہ بند ہو چکے ہیں۔ نفرت اور محبت کی اس سرد جنگ میں ہتھیار جانے کس نے ڈالے تھے، مگر ہجرت اس پر ہی واجب ہو چکی تھی۔ کرسی پر بیٹھی نورما عجیب غائب دماغی سی کیفیت میں ٹیبل کی سطح پر انگلیاں پھیرتی رہی تھی۔ اسی کیفیت میں اس نے بند دروازے کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر تک یوں ہی اسے دیکھتی رہی، پھر جانے کیا ہوا، غیر ارادی طور پر ایک دم کرسی سے اٹھ کر اس نے کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ برف کے اونچے نیچے ٹیلوں پر آمن کا ناتواں وجود آہستہ آہستہ سکڑ کر نقطے میں بدلتا جا رہا تھا، اور پھر وہ نقطہ بھی نورما کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دبے قدموں سے وہ کمرے میں داخل ہو گئی جہاں نروان کپڑے سینے میں منہمک تھا۔ مشین کی گڑگڑاتی آواز کو سنتی وہ کچھ دیر تک یوں ہی کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس بھر کر کھڑکی کی دہلیز کے کنارے بیٹھ گئی۔ نروان اس کی موجودگی سے باخبر تھا، مگر اس نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ نورما کو وہاں اپنی موجودگی پر شرمندگی ہونے لگی تھی۔ بظاہر تو کچھ نہ بدلا، مگر نروان کی ہمہ وقت کی اداسی اور کھوئی کھوئی کیفیت نورما سے چھپی نہیں تھی۔ ڈیڈی، اس سے تو اچھا ہوتا آپ مجھے جانے دیتے اور آمن کو روک لیتے۔ اس کے خفت بھرے نم لہجے پر نروان نے مشین روک کر اسے دیکھا۔ میں آپ کو اس طرح اداس اور خاموش نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کو مجھ سے بڑھ کر یہ اہم ہے کہ وہ جا چکا ہے آپ سے دور؟ کیا میری خوشی سے بڑھ کر ہے اس کے جانے کا دکھ؟ انسان اپنے گھٹنوں کی جانب ہی جھکتا ہے نورما۔ تم میرا خون ہو، تمہاری وجہ سے باپ بننے کا درجہ ملا ہے مجھے۔ میرے لیے دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو تم سے بڑھ کر ہو یا تمہاری جگہ لے سکتا ہو۔ میں آج زندہ ہوں تو صرف اس لیے کہ تم ہو میرے پاس۔ تمہارے ایسے سوالات مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارا باپ ایک انسان ہے۔ آمن ایک سعادت مند فرما بردار بیٹے کی طرح تھا میرے لیے۔ اس سے محبت اور لگاؤ ہو جانا کوئی حیرت انگیز بات نہ تھی۔ وہ میری اولاد نہیں، مگر اولاد کی طرح وہ میرے زیر سایہ رہا اتنے طویل عرصے کے ساتھ۔ میں تو پالتو جانور سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ وہ تو ایک معصوم انسان تھا۔ میں اس کی کمی ضرور محسوس کر رہا ہوں، مگر تمہاری موجودگی سے زیادہ اہم میرے لیے کچھ نہیں۔ اس گھر میں میری زندگی میں ایک فرد کم ہوا، مجھے اس کی کمی کا عادی ہونے میں وقت لگے گا، مگر پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم چاہتی ہو، جیسا آمن کے آنے سے پہلے تھا۔ نروان کے سنجیدہ لہجے پر وہ مزید کچھ نہیں بولی، خاموشی سے مشین پر تیار ہونے والے کپڑوں کو دیکھتی رہی۔ کچھ وقت گزرا تھا جب نروان نے مشین سے کپڑے ہٹا کر ایک طرف رکھتے ہوئے نورما کو دیکھا، جو کھڑکی کے بند شیشوں کے پار بکھری رات میں دور برف پوش پہاڑوں کو تکتی جانے کی سوچ میں ڈوبی تھی۔ نورما، کیا ہنا نے تم سے کہا تھا اپنے ساتھ جانے کے لیے؟ نروان کے
اس اچانک سوال پر ششدر رہ گئی۔ میں بہت پہلے سے جانتا ہوں کہ قصبے کے باہر وہ تم سے ملنے آتی ہے۔ اس کے اترے چہرے کو دیکھتا وہ مزید بولا تھا، جواباً وہ سر جھکائے کچھ بول نہ سکی۔ اسے یہ مت بتانا کہ میں سب جانتا ہوں، کپڑوں کی تہہ بناتا بولا تھا۔ کیوں نہ بتاؤں؟ جو نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ مجھ سے الگ ہوتے وقت اس نے عہد کیا تھا کہ جب تک میں اسے نہیں بلاؤں گا وہ یہاں نہیں آئے گی۔ اس کی عجلت اسے ہی زیادہ نقصان پہنچاتی رہی ہے۔ سوچے سمجھے بغیر فیصلے اور عہد کر لینا پچھتاوے کا سبب بن جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا وہ شرمندہ ہو تمہارے سامنے، اس لیے تمہیں منع کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس سے چھپا لو گی جس طرح مجھ سے چھپاتی رہی ہو۔ ڈیڈی، میں آپ کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے کبھی بتا نہ سکی۔ ماں بھی یہی چاہتی تھی کہ آپ کو ان سے میرے ملنے کی خبر نہ ہو۔ ان کو یہ ڈر رہا ہے کہ کہیں آپ یہ نہ سوچے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ نورما کے جھجکتے لہجے پر نروان خاموش رہا۔ ڈیڈی، آپ اور ماں ایک ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ میں آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ آج بھی آپ سے بہت محبت کرتی اور آپ بھی تو۔ نورما، ابھی تم نے کہا تھا کہ اپنی ماں کا ذکر کر کے مجھے ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ نروان کے تنبیہی لہجے پر وہ بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئی۔ میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے کہ نہ کہ اس کا میری زندگی میں رکنا ممکن تھا اور نہ میرا اس کی دنیا میں جانا۔ یہ بات تمہاری ماں کو دیر سے سمجھ آئی۔ نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تم اس سے ملتی ہو، مگر میرے سامنے اس کا ذکر نہ کرنا، جس طرح پہلے کبھی نہ کیا۔ نروان کے مضطرب لہجے پر اپنے اندر سر اٹھاتے احتجاج کو گلا گھونٹ گئی۔ میں اب دوبارہ کبھی ان کی بات آپ کے سامنے نہیں کروں گی، وہ دھیمے لہجے میں بولی اور پھر آنکھوں میں امڑتے آنسو چھپائے کمرے سے نکل گئی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے باپ کو اپنی انا بہت عزیز ہے، اور آج یقین بھی ہو گیا تھا، مگر اپنی انا کی سربلندی کے لیے وہ دونوں سے کن محرومیوں سے دوچار کر چکے تھے، شاید جانتے ہوئے بھی وہ دونوں انجان رہنا چاہتے تھے۔ میرے حصے میں ہمیشہ ادھوری محبتیں ہی کیوں آتی ہے؟ میری زندگی میں کچھ بھی مکمل کیوں نہیں؟ کمبل کے اندر آنسو بہاتی ہوئی خود ترسی کا شکار تھی۔ کاش کوئی تو ایسا ہو جو مجھ سے بے لوث اور مکمل محبت کرے، ایسی محبت جو پہلے کبھی اس نے کسی سے نہ کی ہو۔ دبی دبی سسکیوں کے درمیان سوچتے غیر متوقع طور پر ایک چہرہ اس کی بند آنکھوں میں ابھرا تھا۔ بہتی ندی کے ایک ہی پانی میں ہم دوبارہ اپنا ہاتھ نہیں ڈبو سکتے، بالکل اسی طرح جو محبت تم سے ہو چکی ہے وہ اب دوبارہ کسی سے نہیں ہو سکے گی۔ کانوں میں گونجتی آواز نے اسے ساکت کر دیا، مگر اگلے ہی پل وہ کمبل کو جھٹک کر پرے ہٹاتی اٹھ بیٹھی تھی، آنکھیں خشک کرتے ہوئے۔ جانے کیوں اسے سانس لینے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ گھٹن کو کم کرنے کے لیے وہ جانے کب تک اپنی گردن اور گریبان کو سہلاتی حواس باختہ سی بیٹھی رہی تھی۔ کبھی کسی انسان کو ہلاک نہ کرنا، کوئی ایسی چیز نہ لینا جو تمہیں نہیں دی گئی، جھوٹ کبھی نہ بولنا، نشہ آور مشروب نہ پینا، بدکاری نہ کرو۔ اگر تم جھگڑا نہ کرو تو دنیا میں کوئی تمہارے ساتھ لڑ نہیں سکے گا۔ اچھوں کے ساتھ اچھا رہو اور بروں کے ساتھ بھی اچھا رہو، سب تمہارے ساتھ اچھے ہو جائیں گے۔ خلوص رکھنے والوں کے ساتھ پرخلوص رہو اور خلوص نہ رکھنے والوں کے ساتھ بھی پرخلوص رہو، لہٰذا سب پرخلوص ہو جائیں گے۔ دنیا میں نرم ترین چیز پر سخت ترین چیز غلبہ پا لیتی ہے۔ میں ان تمام نصیحتوں کے ساتھ تمہیں خدا کی دنیا کے ایک عظیم اور پرامن شہر کی جانب بھیج رہا ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم میری نصیحتوں پر چلتے رہو گے تو بہت کامیابی سے اپنے پیروں پر اکٹھے ہو جاؤ گے۔ نروان کی مہربان آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی جب وہ زندگی کے متلاطم گدلے دریا میں بہتا چلا جا رہا تھا۔ جانے کون سا شہر تھا؟ یہاں سب کچھ حیران کن تھا۔ آسمان کو چھوتے عمارتیں، خوبصورت عمارتیں، سرخ اونچی چھتوں والے گھر، پکی شفاف سڑکوں پر فراٹے بھرتی لمبی لمبی گاڑیاں، عجلت میں بھاگتے دوڑتے خوش لباس لوگ۔ وہ حیران بھی تھا، غم زدہ بھی، دنگ بھی تھا اور گھبرایا ہوا بھی۔ سر اٹھائے وہ اس محل نما گھر کے آہنی دروازے کے باہر کھڑا اس دروازے کی بناوٹ اور اونچائی کو تک رہا تھا کہ تب ہی اس کا انتظار ختم ہوا۔ کھلتے دروازے سے تیزی سے باہر آتی عورت نے اس کی آنکھوں کو ساکت کر دیا۔ سرخ گاؤن میں ملبوس، نفیس گرم شال کاندھوں کے گرد ڈالے، وہ پروکار اور حیرت سے اسے دیکھتی قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی کھلا خط تھا جو نروان نے اس عورت کے لیے ہی آمن کے ہاتھ بھیجا تھا۔ تم آمن ہو؟ تمہیں نروان نے میرے پاس بھیجا ہے؟ آمن کے شانوں کو تھامتی وہ بے تحاشا بے یقینی اور خوشگوار حیرت سے تصدیق مانگ رہی تھی۔ آمن اس کے چہرے کو تکتا بمشکل اثبات میں صحیح لا سکا، جبکہ وہ ایک بار پھر خط بغور پڑھنے لگی جو بس چند سطروں پر مشتمل تھا۔ نا، میں تمہاری پناہ میں آمن کو بھیج رہا ہوں، بہت عزیز ہے مجھے، جس طرح نورما ہماری اولاد ہے، آمن کو بھی نورما جیسا سمجھو۔ مجھے بھروسہ ہے، یقین ہے تم اس کا خیال رکھو گی۔ دنیا دیکھنا چاہتا ہے اور میں اسے بہت کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی اور میری خواہشوں کو صرف تم پورا کر سکتی ہو۔ مجھے امید ہے نورما بالکل بھی پسند نہیں کرتی آمن کو، کیونکہ وہ
اپنے باپ کی محبت کو تقسیم ہونا برداشت نہیں کر سکتی۔ نورما سے میں نے یہ چھپا رکھا ہے کہ آمن کو میں نے اس کی ماں کے پاس بھیجا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ہم دونوں سے بدظن نہ ہو جائے۔ جس طرح تم نے مجھ پر بہت مہربانی کی، آمن کے لیے بھی مہربان رہنا اور اس کا خیال رکھنا۔ آمن ایک ٹک خط پر نظریں دوڑاتی ہنا کو دیکھتا دنگ رہ گیا۔ نروان نے اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ اسے کس کے پاس بھیج رہا ہے۔ جدائی کی اذیت اور دکھ سے وہ بھی نروان سے کوئی سوال نہ کر سکا، مگر اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کس کے پاس موجود ہے۔ اس عورت کا چہرہ اس کے لیے بالکل بھی اجنبی نہ تھا، کیونکہ اس عورت کے چہرے میں اسے نورما کے نقش دکھائی دے رہے تھے۔ دل میں اٹھتی درد کی لہریں اسے نورما کی یاد میں ادموا کرنے لگی۔ آپ نورما کی ماں ہیں؟ آمن کے سوال پر ہنا نے چونک کر خط سے نظریں ہٹائی تھی۔ ہاں، میں نورما کی ماں ہوں اور اب تمہاری بھی۔ پرشفقت مسکراہٹ کے ساتھ ہنا نے اس کا سر تھپتھپایا اور پھر اس کا ہاتھ تھامے دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ اونچائی سے جھیل کے کانچ سے چمکتے پانی کو تکتے ہوئے آج پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی طرح اس کی یہ من پسند جھیل بھی کتنی تنہا اور دنیا سے الگ تھلگ ہے۔ اس کی تنہائی ہی اس کی یکتائی اور دلکشی کا باعث تھی، مگر وہ خود تو ایک انسان تھی۔ یہ تنہائی اور یکتائی دوسروں کے لیے پرکشش ہو سکتی تھی، مگر وہ تو اکتا چکی تھی۔ کوئی تو ہوگا جو اس تنہائی اور یکتائی کے کھول کو توڑ سکے گا۔ دور سے آتی اپنے نام کی پکار پر سوچوں سے باہر نکلتی اپنے عقب میں متوجہ اپنی عزیز ترین سہیلی ایلیا کو آتے دیکھ کر بھی اس کی بیزاری قائم رہی تھی۔ شکر ہے آج تم یہاں نظر آ رہی ہو، ورنہ اتنے دن گزر چکے ہیں اور تم گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتی تھی۔ اتنی کنودیت تمہاری فطرت میں تو نہیں تھی۔ اس کے قریبی پتھر پر بیٹھتے ایلیا خفت سے بولی، ایسی بات نہیں ہے، ٹالنے والے انداز بولی، ایسی بات نہیں، مگر کوئی تو بات ہے جو تمہیں یوں بدل چکی ہے۔ آدم بیزار ہوتی جا رہی ہو بالکل۔ ایلیا کے کشمگی لہجے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کچھ خبر بھی ہے تمہیں؟ نریمان کے ماں باپ تمہارے خلاف کیسی کیسی باتیں کرتے پھر رہے، کیسی باتیں کر رہے؟ نورما کا انداز سرسری سا ہی تھا۔ یہی کہ تم نے ان کے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسایا، تم سے بچانے کے لیے انہیں نریمان کو دور بھیجنا پڑا ہے، اور تو اور تمہارے ڈیڈی کے خلاف بھی بول رہے اس کا باپ۔ ایلیا نے بتایا، مجھے پرواہ نہیں، ڈیڈ ان کی زبانیں خود بند کر دیں گے۔ ویسے بھی یہ تو سچ ہی ہے کہ مجھ سے ڈر کر ہی نریمان کے باپ نے اسے شہر وقت سے پہلے بھیج دیا۔ ناگواری سے بولی، تو کیا تمہیں نریمان کی بھی پرواہ نہیں؟ علیہ نے حیرت سے پوچھا، میں اس بزدل کی پرواہ کیوں کروں جو میرے باپ کے ڈر سے بھاگتے ہوئے مجھ سے ملنے یا پیغام تک دینے کی ہمت نہ کر سکا؟ محبت کے دعوے اس نے مجھ سے کیے تھے، میں نے نہیں۔ سارا دن بھکاریوں کی طرح وہ میرے گھر کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا، اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے۔ مجھے بس رحم آ گیا تھا اس پر۔ اس کی محبت قبول کرنے کی ایک وجہ تھی میرے لیے کہ اس نے بتایا تھا کہ وہ شہر میں کاروبار کرے گا اور وہیں رہے گا، اور میں نے سوچا تھا کہ اس کی طرح میرا بھی شہر اور قصبے سے تعلق جڑا رہے گا۔ شہر میں رہنے کی میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی اور ڈیڈی سے بھی دور نہیں ہو سکوں گی۔ ہاں، یہ تو اچھا ہوتا اگر نریمان منہ چھپا کر نہ بھاگتا۔ اتنے دن گزر گئے، اس نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا تم سے، لیکن پھر بھی اگر اچانک کسی دن وہ آ گیا تو؟ علیہ نے سوال اٹھایا، اس کے ماں باپ ہے یہاں، کبھی بھی آ سکتا ہے، نہ بھی آئے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیزاری سے بولی، فرق تو پڑنا چاہیے، انتظار تو ہوگا تمہیں اس کا۔ علیہ نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا تم کوئی اور بات نہیں کر سکتی؟ نورما اکتا کر بولی۔ نورما، تم کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ امن کو اپنے گھر سے نکلوانے کے بعد تم ہر چیز ہر بات سے بیزار رہنے لگی ہو؟ جو تم چاہتی تھی وہ ہو گیا ہے، پھر کیوں تم مطمئن نہیں نظر آتی؟ علیہ بغور سے دیکھتے بولی، کیسے مطمئن نظر آ سکتی ہوں؟ آمن کو گھر سے تو نکال دیا، لیکن ڈیڈی کے دل سے کیسے نکالوں؟ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ ان کی خاموشی سے، ان کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو جاتا ہے مجھے کہ وہ آمن کو یاد کرتے ہیں، اس کے لیے فکر مند ہے، اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یقیناً تمہارا انداز درست ہوگا، مگر تمہیں اندازہ ہو پاتا ہے کہ کب کس وقت تمہاری باتوں میں آمن کا ذکر آ جاتا ہے؟ علیہ کے معنی خیز لہجے پر وہ چونکی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ امن کو اپنے ڈیڈی سے دور کرنے کے بعد یا تو تم پچھتا رہی ہو یا پھر تم اس کی ان باتوں کو دل دماغ سے نکال نہیں پا رہی جو اس نے وقت رخصت کی تھی۔ تم بھی جانتی ہو کہ وہ اعتراف محبت تھا، کم از کم وہ نریمان کی طرح بزدل تو نہیں نکلا، ورنہ مجھے تو یقین تھا کہ وہ کبھی تمہارے سامنے دل کھول کر رکھنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ واقف تو ہم سب سہیلیاں تھی کہ وہ مکانہ حد تک تمہاری محبت میں پاگل ہے۔ علیہ کے استہزائیہ لہجے پر نورما کے تیور بدلے تھے۔ علیہ، تمہیں حق نہیں اس کو احمق اور پاگل قرار دینے کا، وہ یہاں سے جا چکا ہے، لہٰذا اب اس کے بارے میں بکواس کرنا بند کر دو۔ بات ختم کرتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ نورما، حق تو تمہیں بھی نہیں تھا اسے دن رات ذلیل کرتے رہنے کا، مگر تم یہ کام مسلسل کرتی رہی ہو۔ تمہارا تو یہ مشکلہ تھا، ہم سب سہیلیوں کے سامنے اس کو بے عزت کرنا، اس کا مذاق اڑانا، تمہیں تسکین ملتی تھی جب وہ تمہاری
ذلت آمیز سلوک پر اپنے آنسو بھی نہیں چھپا پاتا تھا۔ تم اس سے حسد جلن رکھتی تھی کیونکہ تم سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے ڈیڈی اس سے شفقت سے پیش آئے، اسے تمہارے برابر سمجھے۔ علیہ بھی غصے میں بولتی اٹھ کھڑی ہوئی، میرا مشورہ مانو، تب تم آسمان سے نیچے آ جاؤ، کیونکہ اگر تم کوئی حور پری ہوتی تو نریمان اس طرح تمہیں چھوڑ کر نہ بھاگتا۔ تم مطمئن کبھی ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ تم نے اپنے ڈیڈی سے آمن کو جدا کر کے ان کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، آمن کو دربدر کیا ہے۔ تم بھی اسی طرح روتی رہو گی جس طرح تم آمن کو رلاتی رہی ہو۔ میں اب تمہارے پاس نہیں آؤں گی کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے۔ علیہ غصے میں اسے کھری کھری سناتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ نورما اسے جلتی آنکھوں سے دیکھتی اپنے جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اپنے ارد گرد بکھرے خوش رنگ پھولوں اور سبزے سے لہلہاتے مہکتے منظر میں چھوٹے چھوٹے سرسبز پھولوں سے ابھرتی شاخوں کو گھنا درخت بہت نمایاں تھا، جس کے سائیں تلے رکھی بینچ پر بیٹھا ہوا دور تک ڈوبتی ابھرتی سبزے سے ڈھکی ڈھلانوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان دلکش ڈھلانوں پر وہم سرخ لبادے میں منڈلاتا اسے کسی اور جانب متوجہ ہی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ جانے کتنے بے شمار دن گزر چکے تھے۔ نروان کی ہدایت کے مطابق ہنا اسے اپنے ساتھ جانے کتنے حصوں میں لے جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ دنیا کے حسین ترین مقام پر موجود تھا، مگر ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں نورما کا وہم اس کے ساتھ نہ ہو، جہاں وہ اس کی یاد سے غافل ہوا ہو۔ طے کرنے کے باوجود، خود کو لاکھ سمجھانے کے باوجود، وہ ہر رات آنکھ بند کرتی اس کے قیامت خیز نقوش کی کرنوں میں جکڑنے سے بچ نہیں پاتا تھا۔ اس کی بھورا آنکھوں کی فسو خیز پل بے جان کر ڈالتی تھی۔ وہ جانتا تھا اس جان لیوا سحر سے وہ کبھی نہیں نکل پائے گا، کبھی اس کے وہم سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا، دل کے صنم خانے سے کبھی اس پتھر کے بت کو نکال نہیں سکے گا۔ وہ اس کے دل میں اپنی جڑیں پھیلاتی اسے اپنی پرستش پر مجبور کرتی رہے گی۔ جانے یہ اذیت ناک محبت کا کون سا مقام تھا کہ آج بھی دل کے دھڑکنے اور سانسوں کی آمد رفت پر اس کا ہی اختیار تھا، جو اپنی دنیا سے ہی نہیں بلکہ اسے اپنی نفرت سے بھی بے دخل کر چکی تھی۔ اپنے نام کی پکار پر خود کو سنبھالتا اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش میں تھا، جب ہنا کچھ فاصلے پر بیٹھی مکمل اس کی طرف متوجہ تھی۔ آمن، تم مجھ سے یہ مت چھپایا کرو کہ تم نروان اور نورما کو بہت زیادہ یاد کرتے ہو۔ میرا شوہر اور میری بیٹی دونوں بہت مشکل مگر بہت مختلف انسان ہیں۔ ان سے الگ ہونا تمہارے لیے بھی یقیناً بہت کٹھن ہے، مگر تمہیں اس طرح اداس اور غمگین دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ میں نروان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر رہی ہوں۔ نروان نے تمہارے لیے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تم نہیں جانتے میں کس قدر خوش ہوں تمہارے آنے سے، کیونکہ تمہاری آمد نے میرے اور نروان کے تعلق میں ایک نئی روح پھونکی ہے، اسے زندہ کیا ہے۔ میں ایک بار پھر نروان کو مایوس نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں جب ان کی یاد آئے تو مجھ سے ان کی بات کیا کرو، مگر یوں اداس مت ہوا کرو۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ آئندہ آپ مجھے افسردہ اور اداس نہیں دیکھے گی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، نروان کی طرح مجھے تم پر فخر ہے۔ وہ اس کے شانے کو تھپکتی مسکرائی، آپ ان دونوں سے کیوں نہیں ملتی؟ آج وہ یہ سوال کرنے کی جسارت کر گیا۔ صرف نورما سے ملتی ہوں، مگر نروان یہ سچ نہیں جانتا۔ ہنا کا جواب مختصر تھا، لیکن وہ آپ کے شوہر ہیں، کیا آپ ان سے بہت زیادہ ناراض ہیں؟ وہ جھجکتے ہوئے مزید سوال کر گیا، آمن، تم نے مجھ سے وہ باتیں نہیں چھپائی جو نروان نے میرے بارے میں تم سے کی تھی۔ ان باتوں کو سننے کے بعد میرے دل میں جو شکایت تھی تو اب نہیں رہی، لیکن وہ ضرور ناراض ہے مجھ سے، شاید اس لیے کہ میں ثابت قدم نہ رہ سکی، اور شاید یہی شرمندگی مجھے اس سے چھپنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہنا کے لہجے اور تاثرات میں کرب اتر آیا، لیکن اگلی ہی پل دھیرے سے سر جھٹکتی مسکرائی۔ تم ان باتوں کی گہرائی میں مت جاؤ، بس خوش رہا کرو، اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھو، دنیا دیکھو، اپنے فیصلے خود کرنا سیکھو۔ میں نورما کے بارے میں کچھ پوچھوں آپ سے؟ ہاں ضرور پوچھو، اور تم فکر مت کرو، میں ایک دن اس کی اور تمہاری صلح ضرور کروا دوں گی۔ ابھی تو نروان یہی چاہتا ہے کہ نورما بے خبر رہے کہ تم میرے پاس ہو، ہنا نے کہا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ نورما کی زندگی زیادہ بہتر ہوتی ان پہاڑوں سے دور؟ کوئی کمی ان پہاڑوں پر بھی نہیں ہے آمن، میرے ساتھ اس کو بہت پرآسائش زندگی میسر ہو جاتی، مگر اس زندگی میں صرف وہی نہیں، میں بھی نروان سے محروم ہو جاتی۔ میں اس کی ماں ہوں، کسی نہ کسی طرح اس کی زندگی میں اپنی کمی کو پورا کرنے اس کے پاس پہنچ جاتی ہوں، مگر اسے نروان سے دور کر کے میں اس کی زندگی میں نروان کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر میں یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کی طرح کمزور ثابت نہ ہو، وہ اپنے باپ کی طرح ان پہاڑوں کا سامنا کرنا سیکھ جائے، کبھی ان سختیوں سے نہ گھبرائے جن کی وجہ سے میں نروان سے دور ہو گئی تھی۔ نورما کو آپ سے کوئی شکایت نہیں؟ آمن نے پوچھا۔ ہے اسے شکایت، مگر اس سے کچھ چھپا نہیں ہے، وہ جانتی ہے کہ اس کے ماں باپ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ ہنا مسکرا کر بولی، شاید میں کبھی سمجھ سکوں کہ آپ اور انکل ایک دوسرے سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ اس کے الجھے لہجے پر ہنا خاموش رہی تھی۔ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں آپ کی ہر بات مانوں گا، بس مجھ سے وعدہ کرے کہ آپ نورما کو میرے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتائے گی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ کچھ حیرت سے اس کے جھکے سر کو دیکھتی ہنا کو وعدہ کرنا پڑا تھا۔
بہت دن بعد جب ایک صبح قصبے کے بازار سے گزر رہی تھی تو اچانک اس کا ٹکراؤ علیہ سے ہو گیا۔ علیہ کے چہرے پر ناراضگی ضرور تھی، مگر وہ بھی نورما کی طرح کترا کر آگے نہ بڑھ سکی۔ کیسی ہو؟ نورما نے پہلی کی تھی۔ تمہیں کیا؟ تم سے تو اتنا نہ ہوا کہ مجھے منانے آ جاتی، علیہ خفت سے بولی۔ اس سے پہلے تم کبھی یوں ناراض بھی تو نہ ہوئی تھی، نورما نے کہا۔ بہت رہ چکی ناراض، اب صلح کر لے۔ نورما کے نرم لہجے پر علیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم کچھ بدلی بدلی سے لگ رہی ہو۔ سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بس میں نے خود کو بہت مصروف کر لیا ہے۔ وہ سارے کام جو آمن کرتا تھا وہ سب میں نے اپنے ذمے لے لیے ہیں۔ میں چاہتی ہوں ڈیڈی اس کی کمی کو محسوس کرنا چھوڑ دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ علیہ نے بغور سے دیکھا۔ اسے بھول جائیں گے۔ تم بھول سکتی ہو اسے، مگر تمہارے ڈیڈی نہیں۔ علیہ نے بات کاٹی تھی۔ تم اب مجھ سے ملنے آؤ گی جھیل پر؟ نورما موضوع بدل گئی۔ ہاں آج شام میں آؤں گی، مگر تم ابھی کہاں جا رہی ہو؟ ڈیڈی کے پاس۔ گھر میں تنہا وحشت ہوتی ہے۔ دکان پر میں ڈیڈی سے ان کا کام سیکھ رہی ہوں۔ بہت جلد ان کے کام میں ان کی مدد کرنے کے قابل ہو جاؤں گی۔ ان کے کندھوں سے کام کو بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ نورما یہ سب تم اپنے پچھتاوے کے سبب کر رہی ہو۔ علیہ کے سوال پر وہ اسے بس خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ خود پر اتنا بوجھ مت ڈالو، وہ ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، گھر ضرور آنا۔ نگاہ چڑھا کر وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ علیہ ترہم آمیز نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ سلگتے آتش دان کے قریب ایک کاؤچ پر وہ گرم کمبل میں چھپی کافی نڈھال دکھائی دے رہی تھی۔ باہر برف باری زور پکڑتی جا رہی تھی۔ کاٹدار برفانی ہواؤں کے شور کے درمیان اسے نروان کی آواز سنائی دی تھی۔ سرخ جلتی آنکھیں کھول کر اس نے دیکھا نروان دودھ کا گلاس لیے کاؤچ کے کنارے بیٹھ رہا تھا۔ اب سستی نہ کرنا، میں انکار نہیں سنوں گا۔ تمہارا بخار بڑھتا جا رہا ہے، جلدی سے اٹھ کر یہ دوا کھاؤ۔ نروان کے سخت اور قطعی لہجے پر وہ نہ چاہتے بھی اٹھ بیٹھی۔ دوبارہ کمبل ناک تک کھینچی۔ وہ کچھ دیر تک آتش دان میں چٹکتی لکڑیوں سے اٹھتی چنگاریوں کو دیکھتی رہی اور پھر نروان کی طرف متوجہ ہوئی جو اپنے لیے فرشی بستر لگا رہا تھا۔ ڈیڈی کتنا عرصہ گزر چکا ہے آمن کو گئے ہوئے؟ اس کی دھیمی کمزور آواز سنتے نروان نے چونک کر اسے دیکھا۔ شاید 1 سال، مگر آج اچانک تمہیں آمن کا خیال کیسے آ گیا؟ بس ایسے ہی، وہ بمشکل بول سکی۔ ڈیڈی قصبے سے کتنے ہی لوگ شہر آتے جاتے ہیں، آپ کو اس کا پتہ کروانا چاہیے، وہ جانے کس حال میں کہاں کہاں بھٹک رہا ہوگا۔ نورما کیا تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا؟ اپنی حیرت چھپاتے نروان نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا اس کے ساتھ، آخری فیصلہ تو آپ نے کیا تھا۔ اس کے سپاٹ لہجے پر نروان بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں جانتی ہوں آپ اسے یاد کرتے، پھر اس کے بارے میں معلوم کیوں نہیں کرواتے؟ وہ مرد کا بچہ ہے، اپنا خیال رکھنا جانتا ہے۔ میں نے اسے یہاں سے جانے کے لیے ضرور کہا تھا، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اپنی خیر خبر دینے کے لیے پلٹ کر ہی نہ آئے۔ جو نہیں آنا چاہتا اسے پکارنے کا اصول کبھی میرے اصولوں میں شامل نہیں رہا۔ اسی اصول نے کبھی میری ماں کو نہیں پکارنے دیا، وہ بولی تھی۔ نورما، اس کے لہجے میں تنبیہ اور ناگواری تھی، جبکہ نورما آنکھیں بند کرتی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ کاش میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤں، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بڑبڑاہٹ نے نروان کو دنگ کیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے نورما؟ ایسی تکلیف دہ باتیں کیوں کی تم نے؟ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ تمہاری آواز سنے بغیر تو میرا دن ہی نہیں کچھ شروع ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں آمن کے بارے میں معلوم کرواتا ہوں، تم اطمینان رکھو، مجھے یقین ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ نروان کے پرشفقت لہجے پر وہ فوری طور پر کچھ بول ہی نہیں سکی۔ ڈیڈی، ایک وجود میں روح کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ روح کی اہمیت اتنی ہی ہے کہ اس کے بغیر وجود میں زندگی کا تصور ہی ناممکن ہے۔ روح ایک حیات بخش ہوا کی طرح ہے جو سارے وجود میں سرایت کرتی، ہر عضو کو جاندار بناتی ہے۔ روح اور وجود ساتھ ساتھ نشوونما پاتے ہیں اور ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ نروان کے سمجھانے والے لہجے پر وہ مزید کچھ نہ بول سکی۔ اب تم سونے کی کوشش کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، باقی باتیں صبح کر لینا۔ نروان کی ہدایت پر وہ آنکھیں بند کر کے کہیں گم ہونے لگی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تم روح بن کر مجھ میں اتر گئی۔ میرے لیے ممکن ہی نہیں تمہیں خود سے الگ کرنا، یہ صرف موت ہی ہے جو تمہیں مجھ سے الگ کر سکتی ہے۔ ایک مانوس آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ آج پھر آنسوؤں کا خاموش سیلاب چپکے سے اس کی آنکھوں سے رواں ہو چکا تھا۔ وہ دل کیسا پرسکون ہے جس نے خود کو تمام خواہشات سے پاک کر لیا ہو، مگر ایسا کون سا دل ہے جو ان خواہشات کے بغیر قرار پا سکے؟ مسرت تو کسی طور ممکن نہیں۔ خواہشات کا سرد پڑ جانا اگر سکون کا نام تھا تو ہاں، وہ پرسکون تھا، ایک ٹھہراؤ تھا جو اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ ایک طرفہ محبت میں روک سوگ جوگ سمیٹ کر بھی اس کی وہ سرور کا وہی شاندار عالم رہا۔ اس پر ادراک ہوا کہ اذیتوں سے بھرپور ان ریاضتوں میں ہی طمانینت چھپی ہے۔ محبت کے مسلسل اور لامتناہی سفر میں خود آزاد چھوڑ دیا تھا، مگر زمینی حقیقتوں کے مطابق خود کا ڈھالنے اور تہذیب یافتہ معاشرے میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ہر جدوجہد کے لیے مستعد رہا۔ اس نے نروان کی تمام نصیحتوں اور اخلاقی اصولوں کو
مشعل راہ بنائے رکھا، حتیٰ کہ مشوروں اور احکامات کو مقدم جانا اور محنت کرتے ہوئے دن رات کا فرق بھی نہ رکھا۔ نروان کی خواہش کو پورا کرنا اور ہنا کے بھروسے کو جتنا اس کے اہم ترین مقاصد بن گئے۔ اس کی انتھک محنت، دیانتداری اور سمجھ بوجھ نے بہت ہی کم وقت میں ہنا کو قائل کر لیا۔ آمن کے لیے کام کرنا اور اسے کامیابی سے مکمل کرنا ایک جنون بن گیا۔ کسی مشین کی طرح ہر وقت محنت مشقت کرتا، سرگرم رہتا۔ کبھی کبھی ہنا کے لیے بہت مشکل ہو جاتا اسے سمجھانا کہ وہ ایک انسان ہے، مستقل یا ضرورت سے زیادہ کام تو ایک مشین سے بھی نہیں لیا جا سکتا۔ ہنا کے ماں باپ کاروباری لوگ تھے، ان کے گزر جانے کے بعد سب کچھ ہنا کے کاندھوں پر تھا۔ پورے شہر میں اس کے سپر اسٹور بہت کامیابی سے چل رہے تھے۔ چند دوا ساز اداروں کے ساتھ شراکت داری بھی تھی۔ آمن کی محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب اس نے کاروبار کے سب معاملات آمن کے حوالے کر دیے۔ جس سہارے کی امید اس نے نروان سے لگائی تھی اسے نروان نے آمن کو اس کے پاس بھیج کر پوری کر دی تھی۔ خط و کتابت کے ذریعے نروان کا نہ صرف شکریہ ادا کرتی رہتی بلکہ گزرے 3 سالوں میں آمن کی محنت اور کامیابیوں سے بھی آگاہ کرتی رہتی تھی۔ مہینے میں 2 یا 3 بار نورما سے ملنے جاتی تھی۔ آمن کے آنے کے بعد یہ سلسلہ بھی جاری رہا۔ وہ خود ہی آمن کو نروان اور نورما کی خیریت کے بارے میں بتا دیتی تھی، مگر خود سے آمن نے ان دونوں کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ سرسبز و وسیع وریز خطے میں شام کے خوشکن رنگ بھی گھل مل رہے تھے۔ کرسی پر بیٹھی ہنا کافی کے سپ لیتی سوچوں میں گم تھی۔ وہ آج ہی نورما سے مل کر 2 دن بعد واپس آئی تھی اور اس کی طرف سے کچھ فکرمند بھی تھی۔ نورما کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کا دھیان نروان کی صحت پر چلا گیا۔ اسے یاد آیا کہ آج اس نے نروان کو خط لکھنا ہے۔ وہ یقیناً اس کے جوابی خط کا منتظر ہوگا۔ آمن کے آنے کے بعد اس کے لیے نروان کو خط لکھنا ایک محبوب ترین مشغلہ بن چکا تھا۔ خطوط کے سلسلے نے ان دونوں کے درمیان موجود سرد مہری کی دیوار کو ایک ایک کر کے گرا دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ چھوڑ جانے کے بعد نروان کے جذبات پر برف جم گئی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ ان خطوط نے پگھلا دیا تھا۔ خط میں بکھرے نروان کے گلے شکوے جہاں اسے شرمساری مبتلا کرتے وہیں اس کے لہجے کی طمانینت کا باعث بھی تھے۔ فاصلے ختم ہو رہے تھے۔ نروان کے خطوط اس کے وجود میں نئی روح پھونک دیتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ نئے سرے سے نروان کی محبت مبتلا ہو چکی ہے اور نروان نے بھی اس کی محبت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ بس اب اسے انتظار تھا کہ کب نروان کوئی فیصلہ کرتا۔ اس بار وہ عہد کر چکی تھی خود سے کہ وہ ثابت قدم رہے گی، پیچھے نہیں ہٹے گی۔ نروان اور نورما سے بڑھ کر اسے اب کچھ عزیز نہ رہا، یہاں تک کہ اپنی زندگی بھی نہیں۔ ہارن کی آواز پر چونک کر وہ گیٹ کی سمت متوجہ ہوئی۔ اگلے چند لمحوں میں سلور گرے سوئک پورچ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ہنا کی شفیق مسکراہٹ اسے دیکھ کر گہری ہوئی، جو پورچ سے سیدھا اب اس کی جانب آ رہا تھا۔ ہنا کو وہی تفاخر اور خوشی کا احساس اسے دیکھ کر ہوتا تھا جس طرح وہ نورما کے لیے محسوس کرتی تھی۔ کبھی کبھی آمن کو دیکھ کر ہنا خود ہی حیران ہو کر سوچتی کہ کیا یہ وہی ذرا سہما سمٹا لڑکا ہے جسے نروان نے 3 سال پہلے اس کے پاس بھیجا تھا۔ بہت حیرت انگیز فرق آ چکا تھا آمن کی شخصیت اور فطرت میں۔ شہر کی آب و ہوا نے اسے اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ قابل ستائش قد و قامت، ہر وقت سورے اخروٹی بال، پرکشش بھوری آنکھوں سے جھلکتی ذہانت، بلا شبہ اس کی ظاہری اور باطنی شخصیت، وہ وقار، سنجیدگی اور دبدبہ پہلی نظر میں ہی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ہنا کے محدود سوشل سرکل اور خاندان میں سب اسے ہنا کے بیٹے کی حیثیت سے قبول کر چکے تھے اور اسے اس کی ملنسار اور خوش اخلاقی کی وجہ سے بہت پسند بھی کرتے تھے۔ آپ مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ ادھر ادھر کی کچھ باتوں کے بعد آمن بالآخر سوال کر گیا۔ ہاں میں پریشان ہوں، نورما کی وجہ سے۔ فلاسک سے کافی مگ میں نکالتی ہنا بولی تھی، جبکہ آمن کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ ہنا سے کافی کا مگ لیتے ہوئے مزید کچھ نہ پوچھ سکا۔ میں کافی عرصے سے اس میں عجیب بدلاؤ محسوس کر رہی ہوں، مگر اب اس کا رویہ میرے لیے بہت تشویش کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت بے دلی سے یا بس مجبوراً مجھ سے ملتی ہے۔ پہلے کی طرح میرے لیے اس کی گرم جوشی اور والہانہ محبت میں اب سرد مہری آ گئی ہے۔ اس کے لہجے میں تلخی بہت بڑھ گئی ہے۔ اس نے مجھے اپنی باتوں سے سمجھا دیا کہ وہ مجھ سے اور نروان سے بہت مایوس اور بدظن ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اور نروان نے اسے سب کچھ دیا ہے، مگر ہم اسے ایک مکمل گھر نہ دے سکے، مکمل محبت اسے نہ دے سکے۔ آمن، میری بیٹی میری وجہ سے محرومیوں کا اظہار کرنے لگی ہے، کیونکہ ان محرومیوں کی ذمہ دار میں ہی تو ہوں۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں نورما کو اس طرح مایوس نہیں دیکھ سکتی۔ میں اس کی مایوسی اور محرومیوں کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں دیر کر چکی ہوں، مگر وقت ابھی ہاتھ میں ہے، بہتری کی کوئی صورت نکالی جا سکتی ہے۔ ہنا مضطرب لہجے میں بولی، پھر کیا سوچا آپ نے؟ مجھے بتائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔
आमन गहरी संजीदगी से बोला, मैं चाहती हूँ तुम अब नरवान से मिलो, इस बारे में उससे बात करो। वो अपने बनाए गए दायरे से बाहर नहीं निकल सकता, मगर मैं अपनी बेटी के लिए अब कांटों पर भी चलने को तैयार हूँ। कम से कम ये तो मुमकिन हो सकता है कि मैं और नरवान उसे एक मुकम्मल घर की खुशी दे सके। तुम नरवान से मिलकर बात करो, कोई दरमियानी रास्ता निकालो। हिना की पुरुमीद नजरों और इल्तिजाई लहजे पर वो चंद लम्हों तक खामोशी से उसे देखता रहा, फिर सर को इस्बात में हरकत देता कुछ सोचने लगा। साहिल से दूर हटकर दरख्तों के झुंड के करीब वो एक दरख्त के तने से पुष्ट लगाए बैठी थी। झील की तरफ से आती यख बस्ता हवाओं से उसका ऊनी स्कार्फ में कैद चेहरा बर्फ हो रहा था। उसकी निगाहें झील की तरफ मंडलाते सफ़ेद परों वाले बगलों का पीछा कर रही थी कि दूर से आती अलिया के पुकार ने उसे मुतवज्जे कर लिया। तुम यहाँ छुपी बैठी हो? मैं घर की तरफ गई थी, बाहर ही तुम्हारे डैडी मिल गए तो मालूम हुआ तुम यहाँ हो। बोलते हुए अलिया उसके करीब ही बैठ गई। सुनो, मैंने तुम्हारा जवाब नरीमान को दे दिया है कि ना तुम उससे मिलना चाहती हो, ना ही उसकी शक्ल देखना चाहती हो। फिर क्या कहा उसने? नूरमा का लहजा सपाट था। क्या कहता? अपना सा मुंह लेकर रह गया। मैंने भी सख्ती से कह दिया कि आइंदा मेरे रास्ते में ना आना, लेकिन नूरमा एक बार मिलने में क्या हर्ज था। 4 साल बाद वो इस काबिल हो गया होगा कि तुम्हारा हाथ तुम्हारे डैडी से मांग सके। मेरा उससे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं कि वो मेरे लिए खुद को किसी काबिल करता। 4 साल बाद उसे पुरानी यादें यहाँ खींच लाई है तो अपने आवारा दोस्तों से मुलाकातें करे। मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं, न उसके आने जाने से कोई कर्ज है। नूरमा के बिजार लहजे पर अलिया उसको देख कर रह गई। कल डैडी शहर जा रहे, तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो बता दो, वो ले आएंगे। नूरमा के कहने पर अलिया चंद लम्हों तक उसे देखती रही। तुमने पूछा क्यों नहीं अब तक उनसे कि वो इतना ज़्यादा शहर क्यों जाने आने लगे हैं? उनको तो शहर की ज़िंदगी से वहशत हुआ करती थी। मैं उनसे कोई सवाल नहीं करती। बहुत अरसा गुजरा। आखिरी बार मैंने उनसे आमन के बारे में सवाल किया था, मगर मुझे जवाब देना भूल गए कि शायद वो आमन के बारे में मुझसे बात करना ही नहीं चाहते। आमन के बारे में अगर कोई खबर मिली भी तो कस्बे के उन लोगों से जिनका शहर में आना जाना था, मगर डैडी ने कभी किसी का हवाला दिए देकर भी ये नहीं बताया कि वो शहर में खुश है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं तो आज तक उनसे ये भी पूछ नहीं सकी कि वो हर हफ्ते किसे खत लिखते हैं। किसका खत है वो जो पाबंदी से दुकान पर उनके लिए आते हैं? ये राज भी किसी दिन खुल जाएगा। तुम क्यों इन खतूत को लेकर इतनी परेशान हो जाती हो? उसके मुस्तरब होने पर अलिया ने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा, मैं परेशान नहीं हूँ अलिया, मैं तकलीफ में हूँ। बहुत पहले से वाकिफ़ हूँ कि डैडी राब्ते में है आमन से, मगर वो आज भी इतने ही बददिल है मुझसे कि गलती से भी उसका नाम तक मेरे सामने नहीं लेते। मेरे लिए मामूली बात नहीं है कि मेरी माँ के मामले में ही नहीं, मेरे लिए भी डैडी की अना और उसूलों में कोई लचक तक नहीं। उनकी शफ़क़त मोहब्बत आज तकसीम शुदा है। मैंने इस शराकत दारी पर भी समझौता कर लिया। अपने पछतावे को कम करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए। नूरमा को मार दिया उनके लिए। आमन बनने की कोशिश करती रही, मगर वो सब कुछ महसूस करने के बावजूद भी मुझे आमन के बारे में कुछ नहीं बताते। हर सवाल ज़ुबान से तो करना ज़रूरी नहीं होता, वो तो मेरी खामोशी को भी समझ लेते हैं। क्या मैं उनको रोक सकती हूँ? अगर वो मुझे बताएं कि वो शहर आमन से मिलने जाते हैं, मैं उनके दिल से उसे निकाल नहीं सकी तो उनकी ज़िंदगी से कैसे निकाल सकती हूँ? पहली बार बहते आंसुओं के दरमियान बोलती वह अलिया के सामने खुद पर काबू नहीं रख सकी थी। मैं किसी के लिए भी पहली तरजीह नहीं हूँ। डैडी अपनी वजह से तना है और माँ अपनी वजह से। सब अपनी अपनी जगह खामोश है। एक मैं ही मोहब्बत के नाम पर नज़रअंदाज होती रही हूँ। मेरे माँ बाप हो या नरीमान, सबके लिए मैं सबसे आखिर में रही हूँ। आमन जाते जाते सारा हिसाब बेबाक कर गया। मोहब्बत का इजहार उसने किया और रोग मुझे लग गया। इंतज़ार और सब्र की अजियतों के दरमियान यह एहसास खुशकुन था कि दुनिया में एक इंसान तो ऐसा है जिसकी मुकम्मल मोहब्बत मेरे लिए है। मैं उसकी मोहब्बत का मरकज़ हूँ, मगर अब इंतज़ार यकीन सब ख़त्म हो चुका है। शहर में एक अच्छी कामयाब ज़िंदगी छोड़कर वो क्यों मेरे लिए आएगा? उसने आना चाहा भी होगा तो डैडी ने उसे रोक दिया होगा। ऐसा मत सोचो नूरमा, तुम्हें इस कदर बदगुमान नहीं होना चाहिए। अलिया ने तरह आमेज़ निगाहों से उसे देखा था। मैं बदगुमान नहीं हूँ, बस थक चुकी हूँ खुद को जोड़ जोड़ कर रखने की कोशिश में। वो जो ज़रब लगाकर मुझे चिकनाचूर होता छोड़ गया, इस मोहब्बत की ज़रबें आज भी मुझे तोड़ती है। मेरा इंतज़ार ही रहा है। मुझे यकीन है कि वो पलट कर नहीं आएगा, और वो आएगा भी क्यों? मुझे ये उम्मीद रखने से पहले सोचना चाहिए कि मैं इस अहल हूँ भी या नहीं। और डैडी, उन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड़ रखा है तो मैं इस सब के ही काबिल हूँ। बेदर्दी से अपनी आंखें खुश्क करती हुई बोली थी। कस्बे में हर साल लगने वाले इस मेले में मुकामी लोगों से ज़्यादा सयाहों का जमे गफ़ीर था। मौसम भी मुवाफिक था, मगर बर्फ़ानी हवाएं शुरू हो चुकी थी। कस्बे के बाजार में सर ही सर दिखाई दे रहे थे। अलिया नूरमा का हाथ पकड़े तेज़ी से रास्ता बनाती आगे बढ़ने की धुन में थी। इसी अजलत में नूरमा का शाना किसी से टकराया, मगर बिगड़ता तवाज़ुन संभालते हुए उसने उस टकराव की वजह को देखा। तब तक दराज कामत शख्स आगे बढ़ चुका था।
لیکن اس شخص کے عقب سے دیکھتے ہی نورما کے قدم جہاں تھے وہیں ساکت رہ گئے۔ دماغ میں جھماکا سا ہوا تھا۔ جلدی چلو نورما، علیہ کی گھرکتی آواز پر وہ متوجہ ہوئی۔ غائب دماغی سے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی، لیکن اگر وہ چند لمحے اور رکی رہتی تو ضرور دیکھتی کہ اس دراز قامت اور اخروٹی رنگ کے بالوں والے شخص نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا ہے۔ میلے میں بے دلی سے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے ہوئے اس کا دماغ مستقل ان اخروٹی بالوں میں الجھا رہا جو اسے بہت مانوس لگے تھے۔ بار بار اس نے امن کے وہم کو جھٹکنے کی کوشش کی مگر ناکام ہی رہتی رہی۔ کافی دیر میلے کی رونقوں میں اپنی بڑھتی وحشت اور تھکن کو برداشت کرنے کے بعد اس نے چاہا تھا کہ علیہ کو بتائے بغیر چپ چاپ گھر لوٹ جائے کہ عین اسی وقت اس کی نگاہ دور اس دراز قامت، سفید گرم کوٹ ملبوس شخص کی پشت پر ٹک گئی۔ مگر حیران کن اور چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس کے ہمراہ چلتا دوسرا شخص کوئی اور نہیں، نروان تھا۔ وہ بس چند لمحے ششدر رہی، پھر بے اختیار اس جانب بڑھ گئی۔ پیچھے دوڑتی آتی علیہ کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ دونوں میلے کی حدود سے نکل کر پکی سڑک کی جانب چلتے چلے گئے۔ ان کے تعاقب میں جاتی نورما نے درمیان میں کافی فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ پکی سڑک شہر کو اس قصبے سے جوڑتی تھی۔ سڑک کے دونوں جانب کافی دور تک درختوں کے سلسلے سڑک کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ نورما ان درختوں کی آڑ میں تھی، جبکہ نروان اور وہ شخص باتوں مگن سڑک کے دوسرے کنارے پر چل رہے تھے۔ نورما کا ساتھ دیتی علیہ بھی اب بالکل خاموش تھی کہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ نورما سے کوئی بھی سوال کرنا بیکار ہے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد دوسرے کنارے پر آہستہ آہستہ درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آگے سرسبز میدان شروع ہو گیا۔ نورما کے قدم رک گئے۔ سڑک سے دور ہٹ کر اس میدان میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت بالکل نیا تعمیر شدہ گھر سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اس گھر کی بیرونی اونچی سفید دیواروں پر سرسبز پھولوں سے بھری بیلیں پھیلی تھی۔ نروان اس شخص کے ہمراہ اس گھر کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ دونوں اس گھر کے بڑے سے آہنی دروازے کے اندر غائب ہو گئے۔ درخت کا سہارا لیے ساکت کھڑی نورما کو اپنے پیر بے جان محسوس ہو رہے تھے۔ نورما، مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ وہ واقعی امن ہے۔ کوئی اس حد تک کیسے بدل سکتا ہے؟ نورما کے شانے پر ہاتھ رکھے علیہ شدید حیرت و بے یقینی کے درمیان پوچھ رہی تھی۔ علیہ، کوئی سوال مت کرو، جو دیکھا ہے اسے میری خاطر بھول جاؤ، لرزتے لہجے میں بولی، اور پھر علیہ کا ہاتھ گرفت لیتی تیزی سے واپسی کے لیے قدم بڑھا گئی۔ کچھ دیر تک کمرے کی دہلیز پر رکی، کام میں مصروف نروان کو دیکھتی رہی پرسوچ نظروں سے، اور پھر ہاتھ پشت کی جانب کیے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کی سمت چلی آئی۔ ٹیبل پر پھیلے کپڑے پر مہارت سے قینچی چلاتے نروان نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ کیا بات ہے نورما، کچھ کہنا ہے تم نے؟ قینچی روکے بغیر نروان نے پوچھا۔ کچھ دینا ہے آپ کو، بولی۔ کیا دینا ہے؟ وہی چیز جسے آپ مجھ سے چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن آج اتفاق سے وہ میرے ہاتھ میں آ گئی۔ آپ کا خط۔ سپاٹ لہجے میں بولتے اس نے لفافہ نروان کے سامنے رکھ دیا، جس کے ہاتھ میں قینچی اکلک ساکت ہو گئی۔ بند لفافے سے نگاہ ہٹا کر اس نے نورما کو دیکھا۔ بے فکر رہیں، میں نے لفافہ نہیں کھولا۔ آپ نے مجھے امانت میں خیانت کرنا نہیں سکھایا۔ بات ختم کرتی وہ جانے کے لیے پلٹ گئی۔ نورما، نروان کی پکار سے اس کے قدم رکے تھے۔ نورما، یہ خط دراصل میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ نروان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہنا مناسب ہوگا۔ کوئی وضاحت نہ دے۔ آپ ہی تو کہتے ہر انسان کو اپنی مرضی سے جینے کا اور فیصلہ کرنے کا حق ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ نہ مجھے آپ کے معاملات میں دخل دینے کا اختیار ہے، نہ آپ کو کوئی وضاحت دینے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی بیوی سے رابطہ رکھیے امن سے، آپ کی مرضی ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ تم امن کا ذکر کیوں کر رہی ہو؟ نروان چونکا تھا۔ جو موجود ہے اس کا ذکر کیوں نہ کروں؟ اس کا ذکر نہ کرنے سے کیا اس کا وجود ختم ہو جائے گا؟ آپ کی زندگی سے کیا حقیقت بدل جائے گی؟ اس کا ذکر نہ کرنے سے ایک غلط فہمی آپ کو رہی ہے مگر مجھے کبھی نہیں رہی۔ اس کے سپاٹ لہجے پر نروان خاموش رہا، جبکہ وہ مزید کچھ بولے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ اس کی اداس بھور آنکھیں باہر گرتی برف کے منظر میں بھٹک رہی تھی۔ رات کا اختتام ہو چکا تھا مگر صرف ٹھٹرتی دھند صبح کے اجالے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ گرم شال کاندھوں پر ڈال کر اس نے ایک نظر سوئے ہوئے نروان کو دیکھا اور پھر دبے قدموں گھر سے باہر نکل گئی۔ آہنی باڑ کا دروازہ بھی اس نے مقفل نہیں کیا، بس اچھی طرح بند کرنے کے بعد روئی کے گالوں کی طرح برستی برف کی دھند آگے بڑھتی چلی گئی۔ قصبے کے باہر پکی سڑک تک ابھی زندگی بیدار نہیں ہوئی تھی۔ گہرے سناٹے میں وہ تیز قدموں سے سڑک کے کنارے آگے بڑھ رہی تھی۔ فاصلہ کم نہیں تھا مگر ذہنی انتشار اور الجھے سوچوں کے درمیان کب کس وقت طے ہو گیا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ اونچے سفید آہنی گیٹ کو ایک بار اس نے پھر تھپتھپایا۔ انتظار رائے گا نہیں گیا۔ کھلتے نیم دروازے سے ایک اجنبی شخص اسے سوالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندر آنا ہے، راستہ چھوڑو۔ اس کے استحقاق بھرے لہجے میں اس شخص نے حیرت سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ہو کون تم؟
मुझे इजाज़त नहीं इस तरह किसी को भी मुंह उठाकर अंदर जाने देने की। नूरमा नाम है मेरा और मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अब हटो सामने से, सख्त नागवार लहजे में बोली थी। ठीक है, इंतज़ार कर सकती हो तो कर लो मैडम, अभी अपने कमरे में आराम कर रही है। गेट कीपर बेजारे से बोलता हुआ गेट बंद कर चुका था। नूरमा के हुलिये से ही वह अंदाज़ा लगा चुका था कि यहीं कहीं से आने वाली कोई देहाती लड़की है, सो उसके रौब में नहीं आया। दूसरी जानिब बंद दरवाजे को तकती हुए जाने कितने लम्हों तक पत्थर का बुत बनी रही थी। मैडम, क्या वो शादी कर चुका है? इसका दिमाग उसके सोच के आगे माउफ हो रहा था। नहीं, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। लब भेजते हुए खुद को संभालती आगे बढ़ी और दोनों हाथों से हानि गेट थड़थड़ाना शुरू कर दिया। गेट कीपर ने उसे बुरा भला जरूर कहा, मगर उसके अंदर घुसे चले जाने की कोशिश को रोकने में नाकाम हो गया। उसे धकेलती वो चंद कदम ही अंदर गई थी कि गेट कीपर ने उसका बाजू पकड़कर रोक लिया। छोड़ो मुझे, जब मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मुझे आमन से मिलना है, किसी मैडम से नहीं। तो वो तो तुमसे नहीं मिलना चाहते, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? गेट कीपर उसे वापस गेट की तरफ ले जाने की कोशिश में झुंझलाया था। मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। गुर्रा कर एक झटके से हाथ छुड़ाती पलटी थी कि एकदम साकित हुई। किसी दीवार की तरह खड़े उस शख्स के फराख सीने से निगाह उठाकर उसका चेहरा देखने के लिए नूरमा को अपना सर काफी उठाना पड़ा था। अगले ही पल वो रुकी सांस के साथ एक कदम पीछे हट गई। मानूस चेहरे पर छाई करख्त से सर्दमोहरी और आंखों से झलकती अजनबियत ने नूरमा का सारा एतमाद खत्म कर डाला। सांस रोके वो बस यकटुक उसे देखती रह गई। बाहर शोर शराबा करने के बाद अब ये जबरदस्ती अंदर चली आई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर गेट कीपर ने अपनी सफाई पेश करना शुरू की। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी अजीज नहीं। नूरमा की आंखों में ही देखता वो सख्त लहजे में बोला था। इस लड़की को बाहर रास्ता दिखाओ कि मुझे दोबारा यहाँ दिखाई न दे। उसके भारी करख्त लहजे और आंखों से बरसती चिंगारियों ने नूरमा को लम्हों में जलाकर भस्म कर डाला। लुट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ वो उसको देख रही थी, जो उस पर निगाह हटाता जाने के लिए पलट गया था। तुम आमन नहीं हो? नूरमा की लरसती आवाज़ पर रुका था। तुम आमन नहीं हो सकते। मन कभी कम ज़र्फ नहीं हो सकता। अगर तुम आमन होते तो मुझे अभी और इसी वक्त मर जाना चाहिए। उल्टे कदमों पीछे हटती वो कांपते लहजे में बोली और अगले ही पल सरहद से पलटकर वाहनी गेट की तरफ भागती चली गई थी, जबकि वो अपनी जगह सपाट नजरों से उसे गेट से बाहर निकलता देखता रहा। कस्बे में दाखिल होकर उसके भागते कदम रुके थे। शिकस्ता कदमों से चलते हुए खुद ब खुद उसका रुख अलिया के घर की सिमत हो गया। ये इत्तेफाक ही था कि अलिया घर से बाहर ही खड़ी किसी शख्स से बात कर रही थी। अपनी सिमत आती नूरमा के निढाल हालत और जर्द चेहरे को देखती तशवीश से उसकी तरफ आई। नूरमा, तुम ठीक तो हो? कहाँ से आ रही हो? अलिया के सवालों के दरमियान पर वो अजनबी शख्स भी उन दोनों के करीब आ गया। नूरमा को उसका चेहरा मानूस लगा था। नूरमा, ये नरीमान है, क्या तुमने इसको पहचाना नहीं? अलिया ने हैरत से पूछा। मगर मैं तुम्हें हजारों लोगों के दरमियान भी पहचान सकता हूँ नूरमा। तुम आज भी बिल्कुल वैसी दिलकश और हसीन हो जैसी 4 साल पहले थी, जब आखिरी बार मैंने तुम्हें देखा था। नरीमान छिपी मुस्कुराहट के साथ बोला था। नूरमा, तुम बर वक्त आई हो। नरीमान तुम्हें कुछ बताना चाहता है। उसकी बात सुनकर मेरी तरह तुम भी हैरान रह जाओगी, अलिया ने कहा था। नूरमा, मैं गुजरी बातें दोहराना नहीं चाहता। मैं शर्मिंदा ज़रूर हूँ कि अपनी बातों पर कायम नहीं रह सका। मैं दोबारा तुमसे ना मिल सका, उसकी बड़ी वजह तुम्हारे डैडी है। उन्होंने मुझसे और मेरे माँ बाप को साफ कह दिया था कि वो तुम्हारी शादी आमन से ही करेंगे। ये मेरी गलती है कि मायूसी की वजह से तुम्हें आगाह करना चाहिए था। जानता हूँ कि अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। आमन मुझसे लाख दर्जे अहलियत रखता है, मुझसे ज़्यादा कामयाब भी है। शहर में कई बार उससे टकराव हुआ, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई उसकी तरफ बढ़ने की, क्योंकि हर बार वो मुझे देख कर नज़रअंदाज करता रहा है। वह ऐसा करने में हक बजानिब है। लेकिन मैं अलिया से ये सुनकर हैरान हूँ कि तुम गुजरे 4 सालों में आमन से बेखबर रही हो। नहीं, मैं थोड़ा बहुत तो जानती हूँ, वह मुश्किल बोल सकी। थोड़ा बहुत? नरीमान ने दंग नजरों से उसे देखा। नूरमा, मैं उसे कई बार तुम्हारे माँ बाप के साथ शहर में देखता रहा हूँ। मेरी माँ? नूरमा शिश्तर रह गई। डैड पर मुझे हैरत नहीं, लेकिन मेरी माँ उसके साथ कैसे नजर आ सकती है? अब ये सवाल तो तुम्हें अपने डैडी से करना चाहिए, नरीमान ने कहा। वैसे मेरा अंदाज़ा तो यही है कि वो शहर में तुम्हारी माँ के साथ ही रहता है। तुम्हारे डैडी उनके सिवा उसे किसी के पास भेज भी नहीं सकते थे। नरीमान बोल रहा था, जबकि उसे अपना दिमाग सुन होता महसूस हो रहा था। उसके चेहरे से उसकी कैफियत का अलिया को अंदाज़ा हो गया था। नरीमान, मुझे नूरमा से कुछ बात करनी है, हमें जाना होगा। ज़रूर, फिर मुलाकात होगी तुम दोनों से। नरीमान मुस्कुराती निगाह उन दोनों पर डालकर आगे बढ़ गया, जबकि अलिया तेजी से बर्फ की तरह सर्द होता हाथ पकड़े अपने घर की तरफ उसे ले गई थी।
تھکے تھکے قدموں سے وہ اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتی تھی کہ ادھ کھلے دروازے سے آتی مانوس آواز نے اس کے قدم ساکت و جامد کر ڈالے تھے۔ تم نے اب تک نورما سے میرے اور اپنے بارے میں بات کیوں نہیں کی؟ تم اگر اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تو مجھے اجازت دو، وہ میری بیٹی ہے، میری بات سنے گی، سمجھے گی۔ امن کے بارے میں اگر ہم نے نورما سے حقیقت چھپا کر رکھی تھی تو اس کی سب سے بڑی وجہ نورما تھی، مگر اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ ہنا کی آواز صاف طور پر اس کی سماعتوں تک پہنچ رہی تھی۔ تم خود ہی تو کہتے ہو کہ ہماری بیٹی میں بہت مثبت تبدیلی آ چکی ہے، ہمیں اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میری خواہش کے مطابق امن نے قصبے سے باہر گھر تک بنا لیا ہے تاکہ میں اور تم مل کر نورما کو ایک مکمل گھر کا سکھ دے سکے۔ نروان، میں نے اپنا سب کچھ نورما اور امن کے نام کر دیا ہے۔ میں اپنی آخری سانس تک تمہارے نورما کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب ہم عمر کے اس حصے میں ہیں جس میں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ ہمیں رشتوں کو نبھانے کا سلیقہ کبھی نہیں آ سکا، مگر اب ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ نورما کے لیے اس خوشی سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ وہ اپنے ماں باپ کو ایک چھت ایک ساتھ دیکھ سکے۔ ہنا، میرے لیے واقعی آسان ہے نورما کو تمہارے اور اپنے ارادوں سے آگاہ کرنا۔ جو اس نے ہمیشہ مجھ سے اور تم سے چاہا، اسے نظر چرائے رکھنے کے بعد بہت مشکل ہے اس کے سامنے اعتراف کرنا کہ ہماری طرح اس کی زندگی کے بھی کئی سنہری ماہ و سال ہماری غلط فیصلوں کی نظر ہوئے ہیں۔ میں تمہیں مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، مگر میں نے فیصلہ کرنے میں بہت دیر کر دی ہے۔ تم ہی مجھے بتاؤ، میں کس طرح اسے اپنے اور تمہارے لیے بات کروں، کس طرح اسے وضاحت دوں کہ وہ مضطرب لہجے میں بولتا نروان اس وقت خاموش ہو گیا جب نورما گھر میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے کوئی وضاحت دینے کے لیے فکر مند نہ ہو ڈیڈی۔ آپ دونوں کی وضاحت میرے ان محرومیوں کا ازالہ نہیں کر سکتی جو آپ دونوں کی وجہ سے میرے حصے میں آئی ہے۔ آپ دونوں اپنی وجہ سے، اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے الگ ہوئے تھے، آج ایک دوسرے کے ساتھ ہے تو وہ بھی صرف اپنے لیے، میرے لیے نہیں۔ پھر مجھے کوئی وضاحت مانگنے یا سوال کرنے کا کوئی حق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ لہجے پر نہ نروان کچھ بول سکا اور نہ ہی ہنا۔ نہیں، یہ میں آپ دونوں کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی، نہ ہی میں آپ دونوں کے پچھتاووں کو ہوا دینا چاہتی ہوں۔ میں تو بس یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کی زندگی میں کہاں پر ہوں۔ مجھ سے لاکھ درجے بہتر تو امن ہے جو برابر آپ دونوں کی محبت اور توجہ کا حقدار ٹھہرا ہے۔ میں تو صرف آپ دونوں کی غلطیوں اور غلط فیصلوں کا جیتا جاگتا ایک ثبوت بن کر رہ گئی ہوں۔ سپاٹ نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی وہ جانے کے لیے پلٹ گئی۔ نورما، میری بات تو سنو۔ ہنا تڑپ اٹھی۔ ماں، ابھی میں کوئی بات کہنا سننا نہیں چاہتی، تنہا رہنا چاہتی ہوں کچھ وقت، میرے پیچھے مت آئیے گا۔ وہ جلد لہجے میں بولتی ہوئی دہلیز پار کر گئی۔ جانے کس کی جستجو میں وہ دبیز برف میں دھنستے قدموں کے باوجود بغیر رکے دوڑتا جا رہا تھا۔ یخ بستہ برفانی ہواؤں کے جھکڑ رگوں میں لہو منجمد کرنے والے تھے، مگر وہ موسم کے کڑے تیوروں سے بے نیاز اونچائی کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے قدم برف سے ڈھکی عمودی چٹانوں تک جا رکے تھے۔ بے ترتیب سانسوں کے درمیان اس کی متلاشی نظر نشیب میں پھیلی جھیل اور اس کے کنارے پر بھٹک رہی تھی۔ جھیل کی سطح برف بن کر جم چکی تھی اور کنارے پر برف کی سفید چادر نے سبز گھاس کو مکمل چھپا لیا تھا۔ یکلخت اس کی بھٹکتی نظریں جھیل کی جمی سطح پر اس جانب ساکت ہوئی جہاں کسی سرخ رنگ چیز کی جھلک نے اس کی دھڑکنوں کو روکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ برف پر پھسلتا گرتا پڑتا نیچے جا رہا تھا۔ جھیل کی ٹھوس مضبوط سطح پر کچھ دیر پہلے گرنے والی برف کی ہلکی سی تہہ پر اس کے بھاری جوتے نشان چھوڑ رہے تھے۔ بدحواسی میں شدید وحشت زدہ نظروں سے جھیل کی سطح کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت مر جانا چاہیے۔ ایک آواز اس کے ارد گرد مسلسل گونجتی جس میں سے روح کھینچ رہی تھی۔ یکدم اس کے قدموں کے ساتھ اس کی وحشت بھری آنکھیں بھی جھیل کی سطح پر ساکت ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ تیزی سے اس نے دونوں ہاتھوں سے برف کی تہہ کو سطح سے ہٹانا شروع کیا۔ واضح ہوتا ایک چہرے نے اسے کسی اندھی کھائی میں دھکیل دیا۔ نورما! اس کی کربناک پکار فلک شگاف تھی۔ کوئی کن چھری اس کی گردن میں اترتی جا رہی تھی۔ جھیل پر برف کی سخت بھاری تہہ کے نیچے سرخ لبادے میں اس کا حسین پیکر پتھر کی طرح ساکت و جامد تھا۔ اس کے برف کی طرح سفید چہرے اور کھلی ہوئی گہری سیاہ آنکھوں میں زندگی کی ہلکی سی رمق تک باقی نہ تھی۔ جنونی ہوتا پاگلوں کی طرح برف کی سخت سطح کو اپنے ہاتھوں سے توڑنے کی دیوانہ وار کوشش کر رہا تھا، مگر کب تک؟ برف پر اس کے ہاتھوں کی ضرب کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اس کے بازو سن اور شل ہوتے بے جان ہو گئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اس کی پہنچ سے بہت دور تھی، بہت دور جا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے درد کا سمندر ابل پڑا تھا۔ اوندھے منہ گراؤ گھٹ گھٹ کر روتا نورما کی ساکت آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنا چہرہ دیکھنے کی حسرت اب کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، مگر اس کے قریب آخری سانس لینے کی خواہش تو پوری ہو سکتی تھی۔ سطح پر اپنے ہاتھ پر پیشانی رکھے اور برسی آنکھوں سے یک ٹک نورما کے بے جان نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ برف کی افیت جو کبھی اسے پچھاڑ نہ سکی تھی، آج اس کے
इस तरह मुंह के बल गिरा चुकी थी कि वो कदमों पर उठने के काबिल न रहा। बर्फ एक बार फिर गिरना शुरू हो चुकी थी। झील की जमी हुई सतह के नीचे और सतह के ऊपर दो वजूद बेहिस हरकत थे, जबकि बर्फ की शिद्दत इजाफा होता जा रहा था। एक झटके से उठता हुआ कुछ देर तक किसी ख्वाब के जरिए सर वहशतनाक नजरों से अपने इर्द गिर्द के माहौल को पहचानने की कोशिश करता रहा। दम जैसे घुट रहा था। गहरी सांस भरकर उसने सर हाथों में थाम लिया। मुझे अभी और इसी वक्त मर जाना चाहिए। कानम गूंजती नूरमा की आवाज दिल मुट्ठी में जकड़ रही थी। बिजली की तेजी से सोफे पर पड़ा गर्म कोट उठाता वो दौड़ते हुए कमरे से निकल गया था। हल्की हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी था, जो किसी भी वक्त तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता था। ऐसे में वो दीवानवार बर्फ से अटी अमूदी चट्टान से गिरते पड़ते उतरता नीचे पहुंचा और बिना कुछ सोचे समझे झील की जमकर सख्त हो जाने वाली सतह पर दौड़ता चला गया। उसकी वहशतज़दा नजरें झील की सतह से पानी में कुछ ढूंढ रही थी। दूसरी जानिब वो जो दरख्तों की आड़ में बैठी दंग नजरों से उसे देख रही थी, पूरी तरह हौल खाकर झील की तरफ दौड़ी आई उसे रोकने, क्योंकि झील सतह जमकर अभी इतनी सख्त और मजबूत नहीं हुई थी कि उसके ऊपर भागा दौड़ा जा सके। आमन, वो हलक के बल चीखी थी, जबकि वो हवास बाख्तगी में दौड़ता आमन इस पुकार पर एकदम साकित हुआ। किनारे पर मौजूद नूरमा को देखते हुए उस पर शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हुई थी। तभी कदमों तले झील की चटकती सतह ने उसे मुतवज्जो किया। इससे पहले कि कुछ समझता तो टूटती सतह पर उसका तवाज़न बिगड़ा और एक पैर यख बस्ता पानी में आधा उतर गया। इसके बिगड़ते तवाज़न पर नूरमा हलक के बल चीखी थी, खुद भी झील की सतह पर आ गई। रुक जाओ, वापस पीछे जाओ, आगे मत आना। अमन की बुलंद धाड़ पर उसके कदम रुके थे। वापस पीछे हटते हुए उसका दिल लरस रहा था। अमन, तुम खतरे में हो, मुझे आने दो। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। नहीं है मुझे तुम्हारी जरूरत। अगर तुमने करीब आने की कोशिश की तो मैं खुद पानी में उतर जाऊंगा। एक बार फिर धाड़ता उसकी आवाज बंद कर गया। शदीद बेचैनी और इस्तराब में मुब्तला वो उसे देख रही थी, जिसने झील की सतह पर खड़े रहने की मजीद कोई बेवकूफ़ी नहीं की थी। सीने के बल रेंगता वो धीरे धीरे किनारे की सिमत आ रहा था। नूरमा की जान में जान आई। उसके किनारे पर आने से पहले बेख्तियार आगे बढ़ी। उसे उठते देख कर फौरन उसे सहारा देने के लिए उसके हाथ पकड़ लिए। छोड़ दो, छोड़ो हाथ, दूर रहो, हाथ मत लगाओ मुझे तुम। उसके हाथ झटकता वो इस तरह तैश में उस पर धाड़ा कि दहल कर बिछड़ती सांस लेना भूल गई थी। किसी अफरियत की तरह तुमने आज तक मेरे दिमाग को, मेरी रूह को अपने शिकंजों में जकड़ रखा है। तुम्हारे धुतकार दिए जाने के बावजूद मैं आज तक तुम्हारी सांस से नहीं निकल सका हूँ। मैं बर्फ के इन गुमनाम जजीरों तुम्हारे हाथ मलियमेट होने नहीं आया। एक झटके से उसके शानों को अपनी सख्त गिरफ्त में जकड़ता मुश्तिल आवाज बोल रहा था, जबकि नूरमा सांस रोके उसकी सुर्ख अंगारा आंखों में देखती साकित थी। तुम्हारे साय से भी दूर भेज दिए जाने के बावजूद गुजरे 4 सालों में कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब तुम्हारी याद की अजियतें मुझ पर न उतरती हो। मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें इज्जत दी, अकीदत की, मगर तुमसे अजियत और जिल्लत के ऐसा कुछ नहीं मिला। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं था। अजियत के सिवा तुम किसी को दे भी क्या सकती हो? पीछे लहजे में बोलता हुआ गिरफ्त उसके शानों से हटाता पीछे हुआ था। मैं कमज़फ नहीं हूँ। अगर होता तो आज अपने घर में तुम्हें देखकर तुमसे वही सलूक करता जिसकी तुम मुस्तहक थी, मगर भड़कते लहजे में बोलता हुआ एक पल को खामोश हुआ। दुनिया में कोई मर्द मुझसे अहमक नहीं होगा। मुझे लगा था शहर में एक अरसा गुजरने के बाद मेरा दिल बहुत मजबूत हो गया होगा, मगर आज जब तुम्हें अपने मुकाबिल देखा तो दिल सीने से निकलकर तुम्हारे कदमों में बिछने के लिए बेताब था। ये एक लम्हे का इदराक मुझे वहीं ले जाकर खड़ा कर चुका है जहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया था। नूरमा की तरफ देखता हुआ जख्म खुर्दा लहजे में बोल रहा था, तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ नूरमा। तुम्हारे लिए कितना आसान था उस इंसान के जज्बात को मजरूह करना, उस इंसान की रूह को मस्ख कर देना जो दिल में तुम्हारी मोहब्बत छुपाए, तुम्हारे दिए गए आंसुओं को पीता रहा। गुजरे 4 सालों में मेरा रवा दवा मुंतज़िर ही रहा। एक बार तो पुकारा होता मुझे, एक बार तो तलब किया होता मुझे, मैं सर के बल चलाता, मगर मैं इस काबिल कभी नहीं हो सका। दुनिया में कोई मुकाम हासिल करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है तो किसी के दिल में मुकाम हासिल करना। तुम्हारी नफरत और तुमसे मिलने वाली दरबदरी की सजा झेलते हुए शायद मैं बहुत पहले ही मर चुका होता अगर तुम्हारे माँ बाप मेरे साथ ना होते। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास इतनी मोहब्बत करने वाले माँ बाप हैं, और ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि माँ बाप तुमसे डरते हैं। वो तुमसे मेरे बारे में सब छुपाते रहे कि कहीं तुम उनकी मोहब्बत में शक ना करने लगो, कहीं उनसे बदगुमान ना हो जा। वो अपने दिल की बात भी आज तुम्हें बताते हुए डरते हैं। ये तुम्हारे लिए शर्म का मुकाम होना चाहिए। किसी की ना सही मगर उनकी तो कदर करो। कम अज कम उनको मोहब्बत के बदले मोहब्बत दे सकती हो तो। गंभीर लहजे में बात करता हुआ झील की वसतों पर निगाह दौड़ा रहा था। हल्की हल्की बर्फ अब भी गिर रही थी। शाम का मलगजा अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता हर सिमत छा रहा था।
नज़र उठाकर नूरमा ने उसकी चौड़ी पुश्त को देखा और फिर वहां से जाने के लिए खामोशी से पलट गई। आमन चंद लम्हों तक उसे दूर जाता देखता रहा, फिर गहरी सांस भरता बुझल कदमों से उसके पीछे ही कदम आगे बढ़ा दिए। वो किसी फैसले तक नहीं पहुंची। यकीनन वो हम सब से नाराज है, इसीलिए तो थकन का कहकर सो गई है। खाना खाने के लिए भी नहीं जागी। रात के खाने के दौरान हिना ताज्जुब से बोली, माँ, उसे कोई फैसला नहीं करना बल्कि हकीकत को कबूल करना है, और उसके लिए उसे कुछ वक्त चाहिए। आप फिक्रमंद ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आमन ने उसे तसल्ली दी। आमन ठीक कह रहा है, उसे ये सब कबूल करने में वक्त लगेगा, और अगर नाराज है भी तो उसकी सबसे बड़ी वजह आमन ही है। लिहाजा अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि जल्द अज जल्द नूरमा को राजी करे। नरवान के पुरसकून लहजे पर आमन बस उसे देख कर रह गया। गहरी होती रात के साथ बर्फानी हवाओं और बर्फ का तूफान शिद्दत इख्तियार करता गया। बाहर तो तेज हवाओं का शोर था, मगर तय खाने में गहरी पुरसकून खामोशी फैली थी। आतिशदान में सुलगती आग की हरारत ने फिजा को पुरहिद्दत किया हुआ था। अचानक ही वो नींद से जागी। पहली नज़र अपने करीब सोई हिना पर पड़ी। चंद लम्हों तक मोहब्बत भरी नज़रों से अपनी माँ के मेहरबान चेहरे को देखती रही और फिर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। आतिशदान की दूसरी तरफ उसकी निगाह साकित हुई। जाने कितनी बार वो अमन के वहम को उसकी मखसूस जगह पर देखती रही थी, मगर आज वो मुजस्सिम हकीकत बना अपने फर्शी बिस्तर पर मौजूद गहरी नींद सो रहा था। आतिशदान की रंग बदलती रोशनी में उसके मजबूत चेहरे के नक्श बहुत रोशन और मासूम दिखाई दे रहे थे। चमकते हुए नरम अखरोटी बाल कशादा पेशानी पर बिखरे बहुत अच्छे लग रहे थे। जाने कब तक वो यूं ही टुकटुकी बांधे से देखती रही थी। सुबह वो बिस्तर से निकल आई तो हिना भी उसके मना करने के बावजूद उसके लिए नाश्ता तैयार करने साथ आ गई। मुझे दुकान पर जाना है, अभी कुछ कपड़े रखे सिलाई के, आज ही उनको तैयार करना चाहती हूँ। नाश्ते के दौरान हिना से मुखातिब थी, अपने डैडी के जागने का इंतजार कर लो, उनके साथ ही चली जाना। और क्या ज़रूरी है तुम्हारा जाना, मैं तुम्हारे बगैर यहाँ क्या करूँगी। हिना कुछ नाराज़गी से बोली कि आप डैडी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारे, क्या यह ज़्यादा अच्छा नहीं। नूरमा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा था, नहीं, तुम भी मेरे साथ होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। हिना ने कहा, मैं जल्दी जाऊंगी, काम ज़्यादा नहीं, दुकान पर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप अभी यहीं रुके कि ना, मैं तब तक यहीं हूँ जब तक तुम बखुशी हमारे नए घर में जाने के लिए राज़ी नहीं हो जाती। हिना बगौर उसको देखती बोली, जॉबन बस खामोश रही थी। बड़ी तवज्जो के साथ वो कपड़ों की सिलाई में मसरूफ़ थी। बाहर बाजारों में चहल पहल और शोर व गुल मामूल की तरह थी। बर्फबारी भी अभी थमी हुई थी। वो अपने काम में मुनहमिक थी जब अचानक अलिया की आमद हुई गई। तुम यहाँ कैसे, कोई ज़रूरी बात। नूरमा उसके तासुरात से भाग गई थी। तुम्हें साथ ले जाने आई थी, मगर तुम यहाँ तना हो। माँ घर पर है, डैडी शायद आज ना आए। वाकई, अलिया ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। और आमन, हाँ वो भी घर पर है, उसने बताया। और तुम मुझे इतनी बड़ी बात यूं बता रही हो जैसे कोई मामूली बात हो। हद होती है नूरमा, अलिया ने खशमनाक नज़रों से उसे घूरा। तुम बताओ मुझे, अपने साथ कहाँ ले जाना चाहती हो। मौजू बदल गई। कहीं नहीं, यहाँ सिर्फ तुम अकेली हो तो यही बात कर लेती हूँ। दरअसल नरीमान को तुमसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी हो, बाहर रुका है, बुला लो उसे अंदर। हरगिज़ नहीं, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। डैडी किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, उसे यहाँ देखकर वो। नूरमा, तुम गलत समझ रही हो। वो सिर्फ अपने और मेरे बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता है। क्या मतलब है तुम्हारा। नूरमा ने हैरानगी से उसकी बात काटी। खुद तुम्हें समझा देगा, रुको मैं उसे बुलाती हूँ। अलिया तेजी से बाहर गई। अलिया, उसे यहाँ मत बुलाओ, डैडी को मालूम हो जाएगा तो। नूरमा उसे रोकने के लिए सरहद से आगे बढ़ी थी, मगर अलिया अनसुना कर गई। अलिया की बातों में उलझे और शशुपंच में मुब्तला खड़ी थी कि अलिया वापस आ गई, साथ नरीमान भी था। नरीमान, तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। नूरमा ने नागवारी से उसे बाहर जाने का इशारा भी दे गई। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस मेरी बात सुन लो। मैं चला जाऊँगा, मगर मैं यहाँ तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकती। डैडी किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। तो अच्छा है, इनके सामने बात हो जाएगी। नरीमान की डिटाई पर उसे गुस्सा आया। मैं तुमसे कह रही हूँ कि दुकान से बाहर निकल जाओ तो निकल जाओ। नूरमा, अलिया की खातिर ही मेरी बात सुन लो। नूरमा ने हाथ पकड़ा तो वो इल्तिजाई लहजे में बोला था, अलिया को दरमियान में मत लाओ, मैं कहती हूँ निकलो बाहर। वो चीखी थी, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी मैं तुम्हारे हाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, छोड़ो मुझे और बाहर निकलो। मुश्तिल होती एकदम वो इस लम्हे खामोश हो गई जब अमन को उसने दुकान में दाखिल होते देखा। अगले ही पल वो हकदक रह गई थी कि अमन भड़क कर नरीमान पर झपटा था। उसके दूसरे ही घूंसे पर नरीमान चारों शाने चित पड़ा था। उसका गिरबान पकड़कर एक झटके से अमन ने उठाया, फिर मुक्का उसके जबड़े पर जोड़ दिया। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम। गुमसुम अलिया होश में आकर नरीमान के सामने आती गुस्से में अमन से मुखातिब थी। हट जाओ सामने से, मैं इस शख्स की हड्डियां तोड़ दूंगा। नूरमा को हाथ लगाने की जरूरत कैसी की इसने। वो शोलाबार नजरों से नरीमान को घूरता भड़क कर अलिया से बोला था, उसने कुछ नहीं किया, अब उसे मत मारना। अमन के तेवरों पर दहल कर नूरमा बोल उठी थी, इसे क्यों न मारूं, इसलिए कि तुम्हारा बहुत पुराना महबूब है।
आमन के भड़क कर बोलने पर वो सपाट नजरों से उसे देखती रही थी। आमन, बिना वजह बात को कहीं से कहीं मत ले जाओ। गड़े मुर्दे उखाड़ने से किसी को क्या मिलेगा? तुम्हारी मौजूदगी में मैं क्या कोई भी इसको महबूब नहीं हो सकता। रही बात गुजरे इस कल की, तो पसंद बदलती रहती है। मेरी नज़र में अहमियत आज की है, जिसमें मेरी पसंद, मेरी मोहब्बत अलिया है, और मोहब्बत कभी नहीं बदल सकती। नरीमान के इंकशाफ पर आमन ने चौंक कर अलिया को भी देखा था। नूरमा, नरीमान तुम्हारे ज़रिए तुम्हारे डैडी को ये बात पहुंचाना चाहता था कि मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे भी यकीन था कि तुम्हारे डैडी मेरे माँ बाप को नरीमान के लिए राज़ी कर लेंगे, मगर मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे पास मदद के लिए आएंगे तो ये ज़िल्लत आमेज़ सुलूक किया जाएगा। बहुत अच्छा सिला दिया तुमने मेरी दोस्ती और वफादारी का। अब मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। चलो नरीमान। अलिया शदीद गुस्से में बोली और नरीमान का हाथ पकड़े खा जाने वाली नज़रों से आमन को घूरती बाहर निकल गई। शर्मिंदा खड़ा आमन उन दोनों के बाहर निकलते नूरमा की तरफ मुतवज्जो, और अगले ही लम्हे उसके होश उड़ गए। सरहद से वो उसकी तरफ बढ़ा, जो चेहरा हाथों में छुपाए सिसक रही थी। नूरमा, जो हुआ मेरी गलत फहमी की वजह से हुआ है। मुझे लगा वो ज़बरदस्ती तुम्हें बात करने पर मजबूर कर रहा है, और फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी और आलिया की दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहता था। तुम रो मत, मैं उसे मना लूँगा। उसे शानों से थाम कर शदीद नदामत से बोला था। अगर मुझे पहले से पता होता कि नरीमान किस वजह से मेरे पास आया है, तो मैं ज़रूर उसकी बात सुनती। अलिया कितनी उम्मीद के साथ उसे यहाँ लाई होगी, मैंने उसकी एक नहीं सुनी। ऊपर से तुम आकर रही सही कसर पूरी कर दिए। जब सब ने मुझे तनहा कर दिया था, एक अलिया ही थी जो मेरे साथ थी, और आज वो कितनी दिल बर्दाश्ता होकर गई है। उस सिसकियों के दरमियान बोली थी, मैं भी जाकर उन दोनों से माफ़ी मांग लेता हूँ। अलिया को राज़ी करके लाऊंगा तुम्हारे पास। बस तुम रोना बंद करो, मुझसे तुम्हारे ये आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे। उसके संजीदा गंभीर लहजे पर नूरमा ने उसे देखा, जबकि वो उसकी सुर्ख भीगी आंखों से निगाह चुराता वहां से चला गया। दरवाजे पर रुकी वो अलिया की तरफ मुतवज्जी थी, जो नरीमान और अमन के पीछे आनी आहते से निकलती अलविदाई अंदाज में हाथ हिला रही थी। जवाबन मुस्कुराते उसने भी हाथ हिलाया, खामोशी से उन तीनों को दूर जाता देखते रही। आमन अलिया और नरीमान से माजूद करके मना लाया था, और साथ ही रात के खाने पर दोनों को मद्दू भी कर लिया, ताकि वो दोनों अपना मुद्दा खुद नरवान की गोश गुजार करते। खाना बहुत अच्छे माहौल में खाया गया। हिना के साथ मिलकर उसने खाने का एहतमाम किया। सारा वक्त खामोशी से वो उन सब की बातें सुनती रही। गुफ्तगू में उसका हिस्सा ना होने के बराबर रहा, उसकी कोई ख़ास वजह ना थी। बहरहाल वो बहुत खुश थी अली और नरीमान के फैसले से, और यकीनन नरवान को भी उनके फैसले में कोई बुराई नजर नहीं आई थी। ये अखबस्ता फिजाओं में गहरी सांस भरती वो आहनी आहते के करीब चली आई। आसमान बिल्कुल साफ और पूरे चांद की दुधिया रोशनी से बहुत रोशन दिखाई दे रहा था। दूर तक फैली बर्फ की दबी सतह भी चांद की किरणों में शफाफ और दमक रही थी। दरख्तों और पेड़ों पर जमी बर्फ भी आंखों को बहुत भली लग रही थी। यूं ही वो इतराफ का जायजा लेती चांदनी रात को अपनी आंखों में जज्ब कर रही थी कि वह नरवान की आमद हो गई। क्या बात है नुरमा, आज तुम बहुत खामोश थी। अलिया की मौजूदगी में भी क्या तुम उसके फैसले से खुश नहीं हो? नरवान ने जांचती नजरों से उसे देखा। मैं बस सबकी बातें सुन रही थी, अच्छा लग रहा था सबको एक साथ देखकर। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। अलिया ने अपने लिए नरीमान को चुनकर मुझे हैरान ज़रूर किया है, क्योंकि उसने मुझे नरीमान के लिए अपनी पसंदीदगी के बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ। नरीमान एक मुखलिस और अच्छा इंसान है। हाँ, तुमने ठीक कहा। वो अब पहले जैसा लाउबाली नहीं रहा, बहुत समझदार और संजीदा हो चुका है। नरवान तायदी अंदाज में बोला, जबकि नूरमा खामोश रही। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे और अपनी माँ से बहुत शिकायतें हैं, वो सब जायज़ भी है, लेकिन कोई भी इंसान रिश्तों से किता ताल्लुकी अपनी खुशी से नहीं करता। हालात, रवैये, टूटती उम्मीदें, ये सब वजूहात इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। इंसान हमेशा बर वक्त दुरुस्त फैसले नहीं कर सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, हिना से। एक घर का सरबराह होने की हैसियत से मुझे अपने उसूलों में लचक रखनी चाहिए थी। गलत असरात से खुद को, तुम्हें और हिना को बचाना चाहिए था, मगर मुझे यह एतराफ़ करना ही पड़ेगा कि ना मैं अच्छा शोहर बन सका, ना ही अच्छा बाप। नरवान के तासुब ज़दा भारी लहजे को सुनती नुरमा उसकी कैफियत को अच्छी तरह समझ सकती थी। डैडी, बिलाशुबा आप एक बहुत अच्छे बाप हैं। मेरे दिल में कभी ये ख्वाहिश नहीं जागी कि मैं आपको छोड़कर माँ के पास चली जाऊँ। आपने और माँ ने मुझे दुनिया की हर खुशी पर फ़ौक़ियत दी। आप दोनों ने वक्त और हालात को देखते हुए हर फैसला किया होगा, वही फैसला जो आप दोनों को इस वक्त मुनासिब लगा होगा। मुझे ना आपसे कोई शिकायत है, ना माँ से। जो थोड़ी नाराज़गी थी उसका इज़हार मैं कर चुकी हूँ। मैं अब खुश हूँ आप दोनों के करीब आ जाने से, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि आप दोनों ने मुझे अमन से क्यों बेखबर रखा। आपको अंदाज़ा हो गया था कि उसके जाने के बाद मुझे उसकी फ़िक्र रहने लगी थी। तो मुझसे बदज़न ना हो जाओ।
یا ہنا سے بدگمان نہ ہو جاؤ۔ بس یہی خدشات تھے جو تمہیں بے خبر رکھا۔ ایک سبب یہ بھی تھا کہ میں چاہتا تھا تمہیں احساس ہو کہ تمہاری طرف سے زیادتی ہوئی ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں احساس بھی ہو گیا تھا، مگر مجھے ہنا سے معلوم ہوا کہ امن نے وعدہ لیا ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے۔ نروان کے کہنے پر کچھ نہ بول سکی، لیکن اب امن یہاں موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر کے ہر زیادتی کا ازالہ کرو۔ اخلاقیات کی روح سے بھی تم پر فرض ہے، اس کی عزت اور قدر کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ تمہارے لیے وہ تمہارے ماں باپ کا احترام کرتا ہے، ان سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ نروان کے کہنے پر اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ گھر میں داخل ہوتا وہ پھیلی خاموشی پر حیران ہوتا کچن کی سن بڑھا، جہاں نورما مصروف نظر آئی۔ سرخ رنگ کے لباس پر اس نے سفید سویٹر پہن رکھا تھا۔ پونی ٹیل میں قید اس کے سیاہ ریشمی بالوں کا آبشار بہت نمایاں اور دلکش لگ رہا تھا۔ سبز قہوہ مگ میں اڈیلتے ہوئے نورما کو اچانک ہی خود پر مرکوز نگاہوں کی حدت اور خاموش کھڑے آمن کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ڈیڈی اور ماں نیچے ہیں، تمہارے لیے بھی قہوہ لے آؤں؟ گہری نظروں سے نگاہ چراتی وہ مخاطب ہوئی۔ نہیں، ابھی نہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مگ مجھے دو، میں نیچے دے آتا ہوں۔ اس کے سنجیدہ لب و لہجے پر نورما نے خاموشی سے دونوں مگ اس کے حوالے کر دی۔ اس کے جانے کے بعد وہ آتش دان کے سامنے کاؤچ پر آ بیٹھی تھی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کیا ہم باہر جا کر بات کر سکتے؟ امن کے سوال پر چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی تقلید میں باہر آ گئی۔ رات بہت خوبصورت اور اپنے جوبن پر تھی۔ کھلے آسمان کی وسعتوں میں جگمگاتے ستاروں کے جھرمٹ بہت قریب دکھائی دے رہے تھے۔ آب و تاب سے دمکتے چاند کی گرد کئی روشن ہالے آنکھوں کو خیرہ کرنے والے تھے۔ خوابناک گہرا نیلگو روشنی میں منظر فسوس خیز تھا۔ ہیرے موتیوں کی طرح جگمگ کرتی دبیز برف پر دھیرے دھیرے آمن کے ساتھ قدم آگے بڑھاتی وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو رکھنے کی کوشش میں تھی۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہے کہ تم وہی نورما ہو۔ میں نے اس قدر غصہ کیا تم پر چیخا چلایا، جانے کیا کچھ غلط بھی کہہ گیا ہوگا۔ آج تم میری وجہ سے روئی بھی ہو، لیکن اس سب کے باوجود تم شانت ہو، پرسکون ہو۔ مجھے ایک بار بھی تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے وہ نفرت اور حقارت نظر نہیں آئی جس کا میں عادی تھا۔ اس کے گمبھیر سنجیدہ لہجے پر نورما اس کی جانب دیکھ نہ سکی۔ جانے تم حیران ہو یا میری کمزوری یاد دلا رہے ہو، لیکن میں یہی کہوں گی کہ جو تم نے کیا اس سب کرنے میں تم حق بجانب ہو۔ میرے رونے کی بھی فکر نہ کرو، تمہارے لیے رونے کی مجھے عادت ہو چکی ہے۔ رلاتی جو رہی ہوں تمہیں۔ اس کے دھیمے لہجے پر امن چند لمحوں تک خاموشی سے اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھتا اپنے قدم روک گیا۔ نورما، مجھے تمہارے دیے گئے وہ آنسو بھی عزیز تھے۔ تم نے ان آنسوؤں کو کبھی زمین پر گرنے نہیں دیا، یہاں سے جانے کے بعد بھی نہیں۔ امن کے گمبھیر لہجے پر اس نے سر اٹھایا تو سیاہ ستارہ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ مجھے معاف کر دو آمن، تنہائی کی سزا جھیلتے جھیلتے میں تھک چکی ہوں۔ وہ لرز کر کربناک لہجے میں بول رہی تھی۔ میں بھی تھک چکا ہوں، اس لیے لوٹ آیا، صرف تمہارے لیے ہی نہیں، اپنے دل کی خاطر بھی، جس پر مزید جبر کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس کے سبھی رخساروں پر ڈھلکتے آتے موتیوں کو نرمی سے پوروں میں سمیٹتا بولا تھا۔ کاش تم جبر نہ کرتے، ایک بار پلٹ کر تو دیکھتے۔ سسکیاں ضبط کرتی بمشکل بولی تھی۔ کس امید پر پلٹ کر دیکھتا؟ تم نے سارے دروازے ہی بند کر دیے تھے۔ اس کی بھیگی پلکوں پر بوجھل ہوتے دل کے ساتھ امن کے لہجے میں شکوہ در آیا۔ محبت کا اعتراف کیا تھا تم نے، مجھ پر نہ صحیح مگر اپنی محبت پر تو بھروسہ ہونا چاہیے تھا تمہیں۔ وہ لرزتے لہجے میں بولی تھی۔ میں خوفزدہ تھا، بہت ٹوٹ چکا تھا۔ پلٹ کر دیکھتا اور تمہیں کہیں نہ ہوتی تو مزید اس صدمے کو سہنے کی سکت نہیں تھی مجھ میں، مگر میں وہیں کھڑی ہوں جہاں کھڑی تمہیں اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک تم آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ اس کے نم لہجے پر وہ اسے یکٹک دیکھتا کچھ بول نہ سکا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اسے ایک موقع تو دینا چاہیے، اس کے لیے کم از کم ایک راستہ تو کھلا چھوڑنا چاہیے۔ میں تو ہر دن نئے سرے نئی امیدوں کے ساتھ خود کو جوڑ جوڑ کر تمہارا انتظار کرتی ہوں، مگر تم نے خود پر اتنے پہرے لگا دیے، یہ وعدے لے لیے کہ مجھے تم سے بے خبر رکھا جائے۔ شہر دوسری دنیا میں تو نہیں ہے؟ تمہیں یہ غلط فہمی رہی کہ ماں اور ڈیڈی مجھ سے سب کچھ چھپا لیں گے تو مجھے تمہاری کوئی خبر نہیں ملے گی۔ کوئی واپس پلٹنا ہی نہ چاہتا ہو تو اسے کس امید پر پکارا جا سکتا ہے؟ ہاں، مجھے ایک موقع دینا چاہیے تھا، لیکن اس وقت میں بہت مایوس تھا، یا پھر میں تم سے بہت ناراض۔ مگر کبھی میری مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں رہا۔ تم سے چھپانے کی وجہ یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں تم ماں سے ہی بدظن نہ ہو جاؤ۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں ایک بار پھر مہربان صاحبان سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا مضطرب لہجے میں بولا اور پھر دھیرے سے اسے شانوں سے تھام لیا۔ جانتی ہو، یہاں سے جانے کے بعد ڈیڈی اور ماں کے احکامات اور مشوروں کے مطابق آگے بڑھنا ہی میرا مقصد بن گیا۔ میں طے کر لیا تھا کہ کسی اچھے مقام کو حاصل کر کے کسی قابل بن کر ہی تمہارے سامنے جاؤں گا۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ گزرے ماہ سال کے ہر دن ہر رات کے جانے کتنے لمحے تمہاری یاد کی اذیت میں گزارے۔
رکتے رکتے ضبط کرتے لہجے میں بولتا، چند لمحوں تک خاموشی سے نورما کی بھیگی نم آنکھوں میں تیرتے چاند کے عکس کو دیکھتا رہا۔ نورما، میں نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ تم بدل جاؤ، مگر یہ ضرور چاہا کہ تم ان جذبوں کی، اس محبت کی قدر ضرور کرو جو میرے دل میں تمہارے لیے ہے۔ کیسے قدر نہ ہوگی اس محبت کی جو مکمل میرے لیے ہے، کسی کی بھی شراکت داری کے بغیر۔ نورما درمیان میں بول اٹھی تھی، میں اپنے ماں باپ جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ ایک تعلق میں بندھے ہونے کے باوجود ندی کے دو کناروں کی طرح تنہائی اور نارسائی کا عذاب سہتے تعلق کتنے اذیت ناک اور کتنے ادھورے ہوتے، یہ مجھ سے اور تم سے بہتر کون جانتا ہوگا۔ تم ہرگز ان خدشات میں ہلکان نہ کرو خود کو۔ ہم ایک مکمل زندگی گزاریں گے کیونکہ ہم نے تعلق کو مضبوط کرنے اور رشتوں کو نبھانے کے ہنر بر وقت سیکھ لی ہے۔ تمہیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر نرم لہجے میں بولتا مسکرایا تھا۔ ماں کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ان کے اور ڈیڈی کے درمیان پھیلے فاصلے ختم ہوئے ہیں۔ میں ان سے متفق ہوں۔ تم ان کے پاس نہ جاتے تو آج ڈیڈی کے پاس نہ ہوتی اور شاید میں بھی آسمان سے زمین پر نہ آتی۔ دھیمے لہجے میں بولتی اس کی جانب نہ دیکھ سکی تھی۔ نورما، میرے دل میں تمہارا مقام آج بھی آسمان کی اونچائیوں پر ہے۔ اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتا اور گمبھیر لہجے میں بولا، اس دنیا میں اگر میں کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا تو صرف تم ہو۔ تمہاری محبت نے مجھے انسان بنا دیا۔ میں انسانیت کے سب سے آخری درجے کا اجڑ اور احساسات سے عاری انسان تھا۔ تمہاری محبت مجھے برف کے ان جزیروں سے نکال لائی جہاں میری زندگی کسی حیوان سے مختلف نہ تھی۔ تم نے میرے دل کو زرخیز کیا، اپنی محبت کا بیج بویا، دنیا کو تسخیر کرنا سکھایا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ تم نے اپنے ماں باپ کی محبت میں شریک کر کے مجھے دنیا کی عظیم نعمت سے سرفراز کر دیا۔ اس کے لہجے میں سچائی اور تشکر نورما کو اس کی آنکھوں میں بھی نظر آ رہا تھا۔ تم نے جو کچھ پایا، حاصل کیا، تم اس کے مستحق اور اہل ہو۔ یہ سب اگر تم میرے پچھتاؤں اور ندامت کو کم کرنے کے لیے کہہ رہے ہو تو نہیں، میں صرف حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ وہ درمیان میں بول اٹھا، بھول جاؤ ہر اذیت، پچھتاوے یا ندامت کو۔ گزرتے وقت کی آزمائشوں سے ہم نہ گزرتے تو یہاں آج ایک دوسرے کے سامنے سرخرو نہ کھڑے ہوتے۔ اس کے کہنے پر نورما چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی۔ بہت پر اعتماد ہو چکے ہو تم۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے اندر اس قدر تبدیلیاں بھی آ سکتی ہے۔ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کچھ رشک آمیز لہجے میں بولی تھی، سچی محبت میں اذیتوں اور صعوبتیں جھیلنے والوں کا ظاہر باطن یوں ہی نکھر جاتا ہے، پہلی بار کھلتے پھول کی طرح۔ ویسے یہ مثال میں نے تمہارے لیے دی ہے، اس پر تمہارا حق زیادہ ہے کیونکہ تم پہلے سے زیادہ حسین نظر آ رہی ہو۔ یکدم امن کے شوخ لہجے اور نظروں پر جھینکتی ہوئی مسکرا اٹھی تھی۔ پھر کل تم خود اپنے گھر چلو گی یا میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں؟ تم کہو تو میں اس گستاخ گیٹ کیپر کو نکال باہر کروں گا۔ میں کیسے اس گھر کی ناقدری کر سکتی ہوں جو تم نے اتنی محبت، محنت اور مشقت سے میرے لیے بنایا ہے؟ اتنا قیمتی تحفہ تو مجھے صرف تم سے ہی مل سکتا ہے۔ میں ضرور اپنے گھر جاؤں گی۔ آمن کی خوشی سے دمکتے چہرے کو بغور دیکھتی ہوئی بولی تھی، مجھے اپنی محنت مشقت کا صلہ سود سمیت تمہاری ایک ہاں سے مل گیا ہے۔ وہ گھر نہ صرف تم سے میری محبت کا ایک چھوٹا سا نمونہ بلکہ تم سمیت ماں اور ڈیڈی سے میری عقیدت کی نشانی بھی ہے۔ اس گھر میں سب کچھ مکمل ہوگا، میں اور تم بھی۔ بس تم سے اتنی گزارش ہے کہ اس پر اب حکمرانی کرتے ہوئے کبھی غصے میں مجھے گھر سے نہ نکالنا۔ باقی سنبھال لوں گا۔ اس کے مسکراتے غیر سنجیدہ لہجے پر نورما نے بے ساختہ قہقہ لگایا۔ اس کے شگرفی لبوں اور فسوگر آنکھوں سے پھوٹتی کھلکھلاہٹ اور جگمگاہٹ اس مزین خیرہ کن روح کو دل میں اتارتے امن اس کا ہاتھ تھامے واپسی کے لیے پلٹا تھا۔ یخ بستہ گہری رات کی خواب ناکی میں گلی چاند کی دودھیاں کرنوں میں چمکتی برف پر زمین سے آسمان تک ہر سمت محبت کا فسو بکھرا ہوا تھا جو گواہ تھا کہ آزمائشوں اور صبر کے بعد یہ محبتیں اور خوشیاں ہمیشہ پائیدار رہنے والی ہیں۔ ختم شد۔ ہارٹ ٹچنگ ناول ہے، لیکن سچ میں رائٹر نے بہت اچھا، بہت زبردست، بہت خوبصورت لکھا ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ آپ لوگ بتائیں گے، مجھے انتظار رہے گا۔ ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔